خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ آج کی یہ تقریب جناب ڈاکٹر مظفر عباس صاحب کی تصنیف کہانی در کہانی کی تقریب پذیرائی کی صورت میں ترتیب دی گئی ہے۔ میں علامہ اقبال کے دو اشعار نعتیہ پیش کر کے تقریب کو آگے بڑھاتا ہوں کہ وہ دانائے سبل ختم الرسول مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ تقریب کا جو پہلا مرحلہ ہے اس میں آج کی کتاب کے تعارف کا مرحلہ ہے، تو اس کے لیے دو معزز نام میرے پاس موجود ہیں، تو میں سب سے پہلے ان سے ہی التماس کرتا ہوں کہ ان کو میں یہاں اسٹیج پہ دعوت دوں گا تاکہ آپ آج کی کتاب کے حوالے سے ایک تفصیلی تعارف آپ کے سامنے موجود ہو، اور اس کے بعد پھر مقررین اس کتاب کے حوالے سے اظہار خیال فرمائیں گے۔ میں ڈاکٹر سعدیہ بشیر صاحبہ سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور آج کی اس کتاب کے حوالے سے تعارف پیش کریں۔ سب سے پہلے تو ڈاکٹر مظفر عباس کو، جو استاد بھی ہیں ہمارے اور ہمارے لیے رہنما جو ہیں وہ ہیں، اور اس کے علاوہ بھی میرے بہت سے اساتذہ کرام یہاں پر موجود ہیں، اور ان کی موجودگی میں یہ میرے لیے بڑی عزت افزائی ہے کہ سر نے مجھے کتاب کے تعارف کا جو تھا وہ موضوع دیا۔ کہانی در کہانی 100 کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ 100 قصوں سے بہتر ہے کہانی میرے دل کی۔ یہ تحریر کسی ایک صنف میں مقید نہیں، خود نوشت بھی ہے اور یاد رفت بھی۔ عباس تابش کے الفاظ میں کرداروں کی کہکشاں جسے انہوں نے دیکھا بھی اور بصر بھی کیا، اس کا انتساب بھی جیون کہانی کے حقیقی کرداروں کے نام ہے۔ یہ محض مضامین نہیں، وہ کہانیاں ہیں۔ یہ ڈاکٹر صاحب کی کوٹیشن ہے کہ یہ محض مضامین نہیں، وہ کہانیاں ہیں جو کچھ میری، کچھ اوروں کی اور کچھ ادھر ادھر سے میری ذہنی جولانیوں کا حاصل۔ اس کے بعد لکھتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ ہم جو ہوتے ہیں وہ چھپاتے ہیں، جو نہیں ہوتے وہ بتاتے ہیں، اور میری کہانیاں تو شروع ہی ہونے سے ہوتی ہیں، یعنی جو ہے، جیسا ہے اور جو سامنے ہے، یعنی ظاہر کی آنکھ سے ہی تماشا کرے کوئی۔ یہ کہنا درست ہوگا کہ یہ زندگی کی بکھری ہوئی کہانیوں کا ایسا مجموعہ ہے جہاں ہر کہانی اپنے اندر ایک اور کہانی سموئے ہوئے ہے، اور سب سے بڑی بات کہ یہاں وقت محض گزرنے والی ساتھ نہیں، ایک زندہ کردار ہے جو کبھی ہاتھ تھام کر آگے بڑھاتا ہے اور کبھی خاموشی سے دل پر نقش چھوڑ جاتا ہے۔ ان صفات میں عام انسانوں کے درمیان چھپے خواص کے جواہر جھلملاتے ہیں، وہ لوگ جو شہرت کے شور سے دور رہ کر بھی اپنے علم، اپنے کردار اور اپنے خلوص سے زندگی کو معنویت عطا کرتے ہیں۔ علمی و ادبی شخصیات کی یادیں یہاں محض تذکرہ نہیں بلکہ ایک فکری مکالمہ ہے، کبھی کسی نشست کی خوشبو، کبھی کسی جملے کی بازگشت اور کبھی کسی خاموش مسکراہٹ کا اثر جو برسوں بعد بھی ذہن کے دریچوں کو روشن کر دیتا ہے۔ کردار نگاری میں چھجو بھگت سنگھ ہو، حق خواہ بادشاہ لیا کا فقیر محمد، یا مرد کوہستانی ڈاکٹر فقیرہ خان، بقول ڈاکٹر صاحب اپنی تو جہاں آنکھ لڑی وہاں فقری ہی نظر آئی۔ یدِ بیضا لیے یہ فقیر ڈاکٹر صاحب کو خوب تلاشنا آتے ہیں۔ فقیر محمد اس میں بامسمہ تھا، تمام فقیری صفات کا حامل، معلوم نہیں کہاں کہاں سے کہانیاں لاتا، اور یہ ڈاکٹر صاحب کا ہی عکس ہے کہ وہ کہاں کہاں سے کہانیاں لے کے آتے ہیں کہ ان کا یہ ذخیرہ کبھی ختم ہی نہیں ہوتا۔ کبھی اپنی زندگی کے سچے قصے بھی سناتا جو کہانیوں سے زیادہ دلچسپ ہوتے تھے۔ کبھی کبھی خواجہ غلام فرید کی یہ کافی ڈاکٹر صاحب کو بھی پسند ہے، اس لیے یہ اشعار انہوں نے اپنے سرائکی وسیب میں بھی دوبارہ استعمال کیے ہیں کہ مساگ ملیندی دا گزر گیا دن سارا، شنگار کریندی دا گزر گیا دن سارا، کجلا پایم سرخی لائم کیتم یار وسارا، کاگ اڈیندی عمر وہانی آیا نا یار پیارا۔ زندگی کے نئے نئے رنگوں سے مزین یہ کہانی کہیں خوشی کی شوخ روشنی، کہیں محرومی کی مدھم چھاؤں ہیں، کہیں پہلو دار واقعات جو قاری کی سوچ کے دروا کرتے ہیں، اور کہیں سادگی میں لپٹے ہوئے لمحے جو دل کی گہرائیوں میں اتر جاتے ہیں۔
ہر واقعہ اپنے باطن میں سوال بھی رکھتا ہے اور جواب کی جستجو بھی، اور یہی ان کی تحریروں کا اصل حسن ہے۔ ڈاکٹر صاحب اسی اصول پر عمل پیرا ہے کہ دل کی رہ جائے نہ دل میں یہ کہانی کہہ لو، چاہے 2 حرف لکھو چاہے زبانی کہہ لو۔ پھر اس کے ساتھ ڈاکٹر صاحب جو نشان زد کرتے ہیں کچھ چیزوں کی طرف، وہ محض اشارہ کرتے ہیں جو محققین کے لیے ظاہر ہے ایک بہت سے موضوعات جو ہیں ان کے دروا کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب اتنی متحرک شخصیت ہیں کہ انہوں نے اپنی کامیابیوں کی اس کتاب میں قطعاً مارکیٹنگ بھی نہیں کی۔ اور ڈاکٹر فوزیہ تبسم لکھتی ہیں، یہ میں اب اس سے ہٹ کے ذرا تھوڑا سا وہ کر لیتی ہوں کہ انہوں نے صوفی تبسم اکیڈمی کے جو تھے وہ بھی تجاویز دیں اور آج بھی عمل پیرا ہے۔ ترقی کے منازل طے کرتے ہوئے 27 برس کا عرصہ گزر چکا ہے، اور صوفی تبسم اکیڈمی کے اغراض و مقاصد ڈاکٹر مظفر عباس کے ہاتھوں کے ہی لکھے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد ہر سکھ کے سکھ سائیں اور اماں جو 2 بے چین روحیں ہیں اور جو ہر وقت تخلیق، تعمیر اور عمل کی لگن میں سرشار ہیں، جنہوں نے ادارے کو ایک مرکز بنایا اور علم و فن کا ایک ایسا مرکز بنایا جہاں سوال و جواب پر کوئی قدغن نہ ہو۔ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ڈاکٹر صاحب کی اپنی شخصیت سے میل کھاتی ہیں، مثلا جہاں پر وہ منفیت دیکھتے ہیں کرداروں کے اندر، جو ہے وہ بددیانتی دیکھتے ہیں یا خود غرضی دیکھتے ہیں، تو وہ فوراً پہلو بدل لیتے ہیں اور ایسی شخصیات ہمارے سامنے لا کے کھڑے کرتے ہیں جو اس دور کی شخصیات معلوم نہیں ہوتی۔ اپنے کئی اساتذہ کرام کے بارے میں بھی انہوں نے یہی لکھا ہے کہ کس طرح سے انہوں نے ان کے لیے راستے آسان کیے لیکن کبھی بھی اس کا کریڈٹ لینے کی کوشش نہیں کی۔ مسعود خرقہ پوش بمانی مسعود منور اور محقق حق زبان بمانی ڈاکٹر عبدالرؤف رفیقی، یوں بے شمار شخصیات حافظے کے قلم سے تحسین و توصیف کا پیرا نوڑے قاری کے سامنے جلوہ گر ہوتی ہیں۔ پھر اس کے بعد کئی ایسی چیزیں ہیں، کئی ایسے لفظ جو ہیں جو ڈاکٹر صاحب نے عام زبان میں روزمرہ میں استعمال کیے ہیں، لیکن وہ تحریر کے اندر مثلاً فونوں پر بات کرنا، یہ تحریر کے اندر ایسے کھپ گئے ہیں کہ تحریر کا حصہ معلوم ہوتے ہیں۔ عباس تابش کو اگر چاند دیوار پر رکھا ہوا سر دکھائی دیتا ہے تو ڈاکٹر باقر رضوی اس کو ٹارچ کی روشنی میں اس کی خوبصورتی تلاشتے ہیں۔ یہاں پر وہ کچھ ایسے باب بھی ہیں جہاں لفظ رک رک کر آتے ہیں۔ اس کے بعد ڈاکٹر صاحب نے اپنی جو قریبی ہستیوں کے بارے میں، والدین کے بارے میں تو ظاہر ہے ہم سب کے لیے یہ ہستیاں جو ہیں وہ دل کے بہت زیادہ قریب ہیں، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ ماں باپ تو ہوتے ہی ماں باپ ہیں، لیکن کچھ اولاد بھی جو ہے وہ خاص ہوتی ہے جو ماں باپ کی محبت کا حق ادا کرتی ہیں۔ اور اسی طرح کہانی در کہانی محض ماضی کا نوحہ نہیں بنتی بلکہ یادوں کی، احساسات کی ایک دستاویز بن جاتی ہے۔ اس کے بعد پھر ڈاکٹر صاحب نے کچھ ایسی چیزیں بڑی سادگی سے بیان کی ہیں، جس طرح سے نصابی کتب اور نصاب کی تدوین کے حوالے سے جو ان کا اپنا بھی خاص موضوع ہے، اور اسماعیل میٹھی کی اردو کی پہلی کتاب کا انہوں نے تذکرہ کیا ہے، لیکن یہ بھی انہوں نے کوئی ایسی نہیں کیا کہ ایک محقق جو ہے وہ اپنا ہاتھ اٹھا کے نعرہ لگاتا ہے، بلکہ انتہائی سادگی کے ساتھ اس کو بیان کر دیا ہے تاکہ بچے جو ہیں وہ ان سے خود معنی تلاشیں اور ان کی طرف خود متوجہ ہوں۔ یعنی یہ کتاب ایسی ہے، یہ ایسی کہانیاں ہیں جہاں سے دوسری کہانیوں کے دروازے کھلتے ہیں اور ہر محقق، ہر تنقید نگار جو ہے وہ اپنی مرضی کا راستہ چن سکتا ہے۔ بہت شکریہ۔ یہ تھی محترمہ سعدیہ بشیر جنہوں نے مختصر مگر بہت خوبصورت انداز میں آج کی یہ جو کتاب ہے اس کے حوالے سے تعارف پیش کیا۔ تو میں مہمانوں کے شکریہ کے لیے ڈائریکٹر مجلس ترقی ادب جناب عباس تابش صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور مہمانوں کا شکریہ ادا کریں۔ السلام علیکم۔ ڈاکٹر تبسم کشمیری صاحب، صاحبان اسٹیج، میرے لیے یہ اعزاز کی بات ہے کہ آج ہم مجلس ترقی ادب میں ڈاکٹر مظفر عباس صاحب کی اس کتاب کی تقریب پذیرائی کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب سے میرا بڑا دیرینہ تعلق ہے۔ عبدالکریم خالد صاحب بیٹھے ہیں، ڈاکٹر پروفیسر عارف صاحب بیٹھے ہیں۔ ایف سی کالج کا وہ زمانہ جب ڈاکٹر صاحب ہمارے پرنسپل تھے اور ہم نے ان کے ساتھ کام کیا۔ سچی بات ہے کہ ڈاکٹر صاحب میں ایک قائدانہ صلاحیتیں بہت ہیں۔ یہ جہاں بھی گئے انہوں نے
اس ادارے کو عروج سے آشنا کیا۔ ابھی کچھ عرصہ سے یہ ادارہ ثقافت اسلامیہ میں تشریف لائے ہیں، تو سچی بات ہے کہ ایک مردہ گھوڑے میں جان پڑ گئی ہے۔ وہاں آپ دوست بھی آتے رہتے ہیں، اور جو تقاریب کا ایک سلسلہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں ان کی ایک مقناطیسیت جو ان کی شخصیت میں ہے، اس کی وجہ سے سب لوگ جمع ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کے کام جو ہیں، پی ایچ ڈی کا تھیسس ابوالکلام آزاد پہ ہے، پھر قومی شاعری کے حوالے سے انہوں نے کام کیا، مرثیے کے حوالے سے کیا، اور یہ ان کی تازہ کتاب ہے کہانی در کہانی۔ اسے پڑھتے ہوئے بہت مزہ آیا مجھے، کچھ لکھے بھی میں نے اس پر۔ سچی بات ہے کہ آج کے زمانے میں اصناف ادب اپنی حدود ختم کر رہی ہیں، ایک دوسرے سے بغلگیر ہو رہی ہیں اصناف۔ تو یہ ایک ایسی کتاب مجھے لگی جس میں داستان بھی ہے، جس میں افسانہ بھی ہے، جس میں رپورتاج بھی ہے، جس میں خاکہ بھی ہے، یعنی یہ ساری چیزیں جو ہیں انہوں نے ان مضامین میں یا کہانیوں میں اکٹھی کی ہیں، اور وہ کہیں کسی واقعے سے شروع کرتے ہیں اور پھر اپنے موضوع پہ آتے ہیں اور قاری کو اپنے ساتھ بہا کے لے جاتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے جو ڈاکٹر صاحب کے زندگی کا کافی سارا حصہ جو ہے اس کو کور کرتی ہے۔ خوشی کی بات یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کے فرزند بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے ایک جملہ کہا کہ جی اس تقریب سے ہمارے والد کا خون بڑھ گیا، تو ایسی بات نہیں ہے، وہ آپ سے زیادہ جوان ہیں، ان سے مل کے ہمارا خون بڑھتا ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ تمام مقررین کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائیں۔ خواتین حضرات، تنقید کا ایک طریقہ کہانی سنانے اور داستان کی طرح سے اپنی بات کو آگے بڑھانے کا بھی ہے۔ تو سلسلہ خطاب آگے بڑھاتے ہوئے اب ہماری اگلی مقررہ ہیں محترمہ ڈاکٹر عابدہ بطول صاحبہ، میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور آج کی تقریب اور کتاب کے حوالے سے گفتگو فرمائیں۔ میں بہت شکر گزار ہوں مجلس رقی ادب کی کہ جنہوں نے موقع دیا ڈاکٹر مظفر عباس صاحب کے حوالے سے گفتگو کرنے کا۔ سر ڈاکٹر تبسم کاشمیری صاحب کی اجازت سے کتاب چھپنے سے پہلے یہ کہانیاں ہم نے پڑھی جو مختلف جگہوں پہ اور اوراق سبز میں جو ہے وہ سر بھیجتے رہتے تھے۔ میں آج کتاب سے زیادہ ڈاکٹر مظفر عباس صاحب کی شخصیت پہ بات کروں گی کہ بطور استاد میرا ان سے پہلا رابطہ 2005 میں ہوا، یونیورسٹی آف ایجوکیشن میں، جب میں نے ایم فل میں داخلہ لیا۔ تقریباً 20 سال ہو گئے ہیں، 2 دہائیاں گزری ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے، اس طرح متحرک، اسی طرح سے کام کرنے والے اور طالب علموں کے لیے جتنا مثبت انہوں نے سوچا، آج ہم پوری کلاس یا ہمارا جو دوسرا بیچ ہے وہ اگر پی ایچ ڈی ڈاکٹر بنے ہیں تو ان کے پیچھے ڈاکٹر مظفر عباس صاحب کا ہاتھ ہے۔ ان کے بعد یونیورسٹی میں کیا کیا اتار چڑھاؤ آئے یہ سارے لوگوں کو معلوم ہے۔ مجھے آج بھی یاد ہے ہماری ایک کلاس فیلو نے اپنا سینopsis جمع نہیں کروایا تھا، آخری تاریخ گزر گئی تھی، اور وی سی صاحب کے ساتھ اور ہماری جو ہے ڈائریکٹرز کے ساتھ سنڈیکیٹس کی میٹنگ میں وہ پیش ہونے تھے، تو سر کو اسی دن پتہ چلا کہ جی اس بچی کا ابھی سینopsis اس میں نہیں ہے۔ سر نے فون کیا، وہاں سے جیسے تیسے کر کے وہ سینopsis منگوایا، اس کی 20 فوٹو کاپیاں کرا کے وہاں یہ کہہ کے جمع کرائی کہ جی اس نے جمع کرا دیا تھا، رینوویشن ہو رہی تھی، چیزیں ادھر ادھر ہو گئی ہیں، جی وہ یہ ہمارا مسئلہ ہے، ہم سے غلطی ہوئی ہے، آپ اسے کنسیڈر کریں۔ آج وہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر کہلاتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب ہمیشہ جو ضرورت مند طالب علم ہوتے تھے ان کی بڑھ چڑھ کے مدد کرتے تھے، دوسرے لوگوں سے بھی کہتے تھے، فنڈ اگر ختم ہو جاتا تھا ادارے کا تو کوئی بھی آپ یا میرے جیسا شخص جاتا تھا تو انہیں پتہ ہوتا تھا کہ یہ مطلب صاحب حیثیت ہے، تو ان سے کہتے کہ فلاں بچے کی فیس جو ہے وہ رہتی ہے تو وہ پڑھ لے گا، اس کی فیس جمع کرا دے۔ ہم نے یہ چیزیں ڈاکٹر مظفر عباس صاحب سے اور ڈاکٹر تبسم کاشمیری صاحب سے سیکھی۔ میرے استاد محترم عبدالکریم خالد صاحب اس چیز کے گواہ ہیں۔
مظفر عباس صاحب کسی بھی بات پر کمپرومائز نہیں کرتے، غصے میں بھی بڑی جلدی آ جاتے ہیں اور فوراً جو ہے وہ اگلے بندے کو ایک ایسی عزت دیتے ہیں. ہمارا جب داخلہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے طالب علم نہیں ہیں بلکہ آپ ہم جیسے اسکالرز ہیں اور کولیگز ہیں. آپ نے بالکل نہیں ہچکچانا، جھجکنا نہیں ہے، آپ نے سیدھے ہی ہماری آفس میں آنا ہے بلا تفریق. میل فیمیل اسٹوڈنٹس کی انہوں نے ہمیشہ عزت دی ہے. ان کے گھر جب بھی جائیں میم موجود ہیں، اتنی عزت دیتے ہیں، اتنا وارم ہے، ایسا لگتا ہے جیسے ہم اپنے والدین کے گھر گئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے اور اسی طرح سے ہم ان سے ملاقات کرتے رہیں اور اسی طرح سے ان سے ملتے رہیں. بہت شکریہ. یہ جو کسی بھی علمی شخصیت کا ایک شخصی زاویہ ہوتا ہے، وہ جب وہ معروف شخصیت ہو تو وہ زیادہ اہمیت اختیار کر جاتا ہے، کیونکہ ہمارے ہاں اکثر جو بڑی شخصیات ہوتی ہیں وہ انسانی حوالے سے اتنی ہی ان کا وہ معاملہ جو ہے وہ بالکل منفی ہو جاتا ہے. تو ڈاکٹر عابدہ بطول صاحبہ نے جن انسانی اوصاف کا ذکر کیا ہے یہ بھی شخصیت کو بڑا کرتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اصل عظمت اسی پہلو میں مضمر ہوتی ہے. تو آج کی تقریب کے اگلے مقرر جناب ڈاکٹر محمد طارق ہیں، تو میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور آج کی تقریب اور کتاب کے حوالے سے گفتگو فرمائیں. جناب ڈاکٹر محمد طارق. میری خوش قسمتی ہے کہ آج اس چھت تلے علم و ادب کے درخشندہ ستارے جمع ہیں، اور خوش بختی کہ میرے وہ اساتذہ کرام جن سے ہم نے علم و ادب کے موتیوں سے اپنا دامن بھرا، میری مراد عزت مآب ڈاکٹر تبسم کشمیری، ڈاکٹر مظفر عباس صاحب، ڈاکٹر عبدالکریم خالد صاحب سے ہیں. میں علم و حکمت کے سمندر سے یہ نگینیں یہاں اکٹھا کرنے کے لیے مجلس ترقی ادب کے روح رواں محترم و مکرم عباس تابش صاحب کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ان کی اس کاوش کو سلیوٹ پیش کرتا ہوں. فرصت زندگی بہت کم ہے، مغتنم ہے یہ دید جو دم ہے. اب آتے ہیں صاحب کتاب کی طرف. اس کا عنوان میں نے رکھا ہے ڈاکٹر مظفر عباس ایک عہد ساز شخصیت. سادہ منیش، مہربان، مشفق، صاف گو، ملنسار، صاف دل، سراپا اثار، منکسر المزاج، ان سب خوبیوں کو جمع کریں تو جو شخصیت ہمارے سامنے ابھر کر آتی ہے وہ ڈاکٹر مظفر عباس صاحب کی. ڈاکٹر صاحب اتنی خوبیوں کا مرقع ہیں کہ ان کو احاطہ تحریر میں لانا دشوار اس لیے بھی ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ کہاں سے آغاز کرے کہ ہر دم ذہن الجھتا ہی چلا جاتا ہے کہ جہاں سے شروع کریں گے تشنگی کا گمان ہوگا. یہاں میں ڈاکٹر صاحب کی شخصیت کو چند عنوانات کے ذریعے مختصراً بیان کرنے کی جسارت کروں گا. بیان کرنے کا فن. ڈاکٹر صاحب کسی کی بات کو، کسی بھی بات کو، کسی واقعہ کو، کسی بھی تقریب میں ہوں، کلاس روم میں ہوں، دوستوں کی محفل میں ہوں، کوئی لیکچر ہو، مباحثہ ہو، کوئی کانفرنس ہو، ڈاکٹر صاحب کو بیان کرنے کا فن آتا ہے. کسی بھی کہانی کو بیان کرنے کا ہنر آتا ہے. ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب حاضرین مجلس کو اپنے بیانیے میں جکڑ لیتے ہیں. اللہ ہر چشم یار کی موجز بیانیاں، ہر ایک کو ہے گماں کہ مخاطب ہمیں رہے. اضطرابی کیفیت. ڈاکٹر صاحب میں اضطرابی کیفیت پائی جاتی ہے. ہر وقت اضطراب میں رہتے ہیں، کچھ نہ کچھ کرنے کی لگن انہیں اضطراب میں رکھتی ہے. ڈاکٹر صاحب جہاں بھی ہوں، جس ادارے میں ہوں، وہاں ہلچل رہتی ہے. اب ادارہ ثقافت اسلامیہ کو ہی لیجئے. ڈاکٹر صاحب کے آنے کے بعد سے معذرت کے ساتھ، جیسے کہ عباس تابش صاحب نے کہا، یہ میں نے لکھا ہوا، اس مردہ گھوڑے میں جان پڑ گئی. اس ایک چھوٹے سے کانفرنس روم کو کتنی ہی نامور شخصیات نے آ کر رونق بخشی اور اس علم و ادب کے گہوارے کو پھر سے زندہ کر دیا. یہ سب ڈاکٹر صاحب کے اضطراب کی بدولت ہوا کہ سکون خواب ہے بے دست و پا ضعیفی کا، تو اضطراب ہے اضطراب پیدا کر. طلباء کے ساتھ مشفقانہ رویہ. طلباء کے ساتھ ڈاکٹر صاحب کا رویہ ہمیشہ پدرانہ ہوتا ہے. انہیں محبت سے بیٹا کہہ کر بلانا، ان میں آگے بڑھنے کی لگن پیدا کرنا، تعلیمی رکاوٹوں کو دور کرنے میں معاونت فرمانا، ان کی حوصلہ افزائی کرنا،
اس کی سب سے بڑی مثال اس فورم پر میرا، ڈاکٹر عبدہ بطول کا اور یہاں موجود بہت سے طلباء کا، شاگردوں کا ہونا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کا نقطہ نظر طلباء کے حوالے سے اقبال کے اس شعر کی مانند ہے، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتی ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ دوسروں کو عزت دینا، دوسروں کو عزت دینے کا ہنر کوئی ڈاکٹر صاحب سے سیکھے۔ ڈاکٹر صاحب اپنے پورے کیریئر میں بڑے بڑے عہدوں پر فائز رہے، لیکن عاجزی و انکساری کے اس پیکر میں نے کبھی تکبر اور رعونت کا شائبہ تک نہیں دیکھا۔ اپنے شاگردوں کو بھی اس قدر عزت سے نوازتے ہیں کہ ایسا نہ کبھی دیکھا نہ سنا۔ کبھی کبھی آپ کو عہدے پر رہتے ہوئے ڈانٹ ڈپٹ بھی کرنا پڑتی ہے، لیکن اس میں بھی محبت و شفقت کی جھلک نظر آتی ہے۔ بلے شاہ نے کہا تھا، سخت زبانہ رکھن والے دیندے نہیں نقصان، بلیا ڈرونا تو جڑے جھک جھک کرن سلام۔ علم دوست شخصیت، ڈاکٹر صاحب علم کے قدردان ہیں۔ یہ ڈاکٹر صاحب کی علم دوست شخصیت ہی کا کمال ہے کہ آپ جہاں ہوتے ہیں وہاں صاحب علم کھنچے چلے جاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کے ہاں پڑھے لکھے، علم و دانش اور حکمت سے مزین افراد کی کثرت نظر آتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کو جب بھی دیکھا عالموں کی محفل نہیں میں پایا۔ ڈاکٹر صاحب کی محفل میں صرف علمی بات ہوتی ہے، کوئی فالتو بات نہیں ہوتی۔ بقول اکبر الہ آبادی، مذہبی بحث میں نے کی ہی نہیں، فالتو عقل مجھ میں تھی ہی نہیں۔ سازگار ماحول، ڈاکٹر صاحب اپنے لیے ماحول کو سازگار بنانے کا فن جانتے ہیں۔ یہ بھی نہیں ہے کہ ڈاکٹر صاحب کو ہر جگہ ماحول اچھا ہی ملتا ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب اپنے ارد گرد اگر خامیاں اور کمیاں دیکھتے بھی ہیں تو اس کا کوئی نہ کوئی حل نکال ہی لیتے ہیں۔ کوئی بھی ادارہ ہو، ڈاکٹر صاحب اس ماحول میں اپنی گنجائش پیدا کر ہی لیتے ہیں، اور پھر کچھ ہی عرصے میں وہ سب لوگ ڈاکٹر صاحب کے گرویدہ ہو جاتے ہیں۔ سحر انگیز شخصیت، ڈاکٹر صاحب کی شخصیت میں ایک سحر ہے، جو ان سے ایک بار ملتا ہے وہ ان کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے۔ اس بات کی گواہی اس تقریب میں بیٹھنے والا ہر فرد دے گا۔ ڈاکٹر صاحب کی سحر انگیز شخصیت کا اثر یہاں بیٹھے افراد پر ہی نہیں بلکہ دور دراز ڈاکٹر صاحب کے چاہنے والے تمام افراد پر بھی یکساں ہوتا ہے۔ جادو وہ جو سر چڑھ کر بولی، ڈاکٹر صاحب کی سے بات کرنا، ان کے پاس بیٹھنا شاگردوں کے لیے خوش نصیبی سے کم نہیں۔ بقول شاعر، ہم کو کبھی بات کا موقع تو عطا کر، ایک بار ملاقات کا موقع تو عطا کر۔ حاضرین مجلس، خوبیاں تو اتنی ہیں کہ ایک نشست میں سما نہ سکیں۔ آج ہم جو بھی ہیں، جس مقام پر ہیں، سب اپنے اساتذہ کی وجہ سے ہیں کہ ہم میں ہر خوبی، ہر اچھائی، ہر کامیابی آپ کے مرہون منت ہیں۔ میں اپنی بات ابو سعید حیرت جلال پوری کے اس شعر کے ساتھ ختم کرتا ہوں۔ بندش الفاظ میں الفت سما سکتی نہیں، یہ تو پہنائے دو عالم میں بھی آ سکتی نہیں۔ آپ سب کی سماعت کا شکریہ۔ تو یہ تھے جناب ڈاکٹر محمد طارق، راوی کے مدیران میں سے کچھ شخصیات یہاں تشریف فرما ہیں۔ ہمارے ڈائریکٹر صاحب بھی راوی کے مدیر رہے ہیں، اور ایک ہمارے مہربان پروفیسر احمد علیم صاحب ہیں۔ تو میں گزارش کرتا ہوں پروفیسر احمد علیم صاحب سے کہ وہ آج کی تقریب کے حوالے سے وضاحت کرتے ہیں۔ میں جناب ڈاکٹر مظفر عباس صاحب کا شکریہ ادا کرنے کے لیے یہاں آیا ہوں۔ انہوں نے میری شخصیت کو اس طرح ڈیولپ کیا کہ گورنمنٹ کالج کا جو ریفرنس ہے، گورنمنٹ کالج کا کوئی بھی اعزاز، ایوارڈ وہ مجھ سے دور نہیں رہا۔ جو راویئنز ہیں ان کے لیے، اب مثال کے طور پہ میرے پاس گورنمنٹ کالج کے 3 رول آف آنر ہیں، اس سے زیادہ کس کے پاس ہوں گے؟ 3 کالج کلر، 3 CDS، راوی کی ایڈیٹرشپ، اور ڈاکٹر سید نذیر احمد نمبر پطرس کی چیف ایڈیٹر۔ خیر، یہ مجلس اقبال اور سینئرز کلب اور پرشین سوسائٹی، حالانکہ میں نے کبھی پرشین نہیں پڑھی۔ میں کبھی بھی ڈاکٹر صاحب کا ڈائریکٹ شاگرد نہیں رہا، کیونکہ میں تو انگلش میں تھا، لیکن ڈاکٹر صاحب کا ہاتھ ہمیشہ میرے سر پہ رہا۔ میں شرارتی سا تھا، آوارہ گردی پسند کرتا تھا، نہیں ایسا ہی تھا۔ تو ڈاکٹر صاحب کی وجہ سے ایسا ممکن ہوا کہ وہاں کا جو ساری ادبی مجالس تھیں وہ میرے پاس تھیں۔ تو میں تو جی ڈاکٹر صاحب کا زندگی بھر کے لیے ممنون ہوں
मेरी शख्सियत उन्होंने बनाई। मेरी इंस्पिरेशन है, अभी भी मेरी इंस्पिरेशन है। जब वो फेसबुक पे मुझसे बात करते हैं तो वो मुझे बेटा कह के मुखातिब करते हैं। तो मेरी बेटियां वो पूछती हैं कि सर ये आपको बेटा कहते हैं, तो ये हमारे घर तो आए नहीं कभी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसी दिन आप विद फैमिली मेरे यहाँ तशरीफ़ लाएँ, और बहुत बहुत शुक्रिया, ये मेरा एजाज़ होगा। थैंक यू वेरी मच। ख़वातीन व हज़रात, आज की तकरीब इस किताब के हवाले से भी है, और एक उस्ताद डॉक्टर मुज़फ़्फ़र अब्बास जो है उनकी शागिर्दों की मोहब्बत भी यहाँ झलक रही है। उस्ताद के लिए इससे बड़ा एजाज़ नहीं होता। मैं गुजारिश करता हूँ ब्रिगेडियर वहीदुज़्ज़मान तारक साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और आज की तकरीब के हवाले से इज़हार ख्याल फरमाएँ। जनाब प्रोफेसर तबस्सुम काश्मीरी, आपकी इजाज़त से मैं शुक्रिया अदा करूँगा जनाब अब्बास ताबिश का, जिन्होंने इतनी खूबसूरत तकरीब का एहतमाम किया है। जहाँ तक इस साहिब किताब की शख्सियत का ताल्लुक़ है, तकरीबन 1977 या 78 से जब हम PhD कर रहे थे, आप उर्दू में, मैं फ़ारसी में, और खुर्शीद रिजवी साहब अरबी में, तो हमारे उस वक्त के ताल्लुकात हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने अरसे से मैं इनको जानता हूँ। और इकबाल के ये जो दो बैती है, मुझे वो लोग कहते हैं कि रुबाई ना कहें, ये रुबाई के टेक्निकली नहीं आता, अगरचे इकबाल ने इनको रुबाइयात ही कहा है। तो उसमें कहते हैं कि मर्द खुददारी के बाशत पुख्ते कार, बामजाजे हूँ न सादत रोज़गार, मी कुनत अजूर बाजू आशकार, रोज़गार नौ के बाशत साजगार। ये इकबाल ने मसूद साद सलमान के एक शेर के जवाब में कहा है, जिसे इकबाल ने एक और जगह कहा है कि हदीस बेखबरा है तू बा ज़माने साज, ज़माने बा तू न साजत तू बे ज़माने सतीस। तो ये ज़माने के साथ जंग लड़ रहे हैं, और जिस अंदाज से इन्होंने चीज़ों को डेवलप किया, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता। मेरे साथ मोहब्बत का ये आलम है कि हम कुतुब शुमाली के बहुत आगे सियाटल में थे, तो एक बड़ी अच्छी हमारी मुलाकातें हुई अमेरिका में। हसन के हाँ भी, और मेरे कुछ लेक्चर्स थे वहाँ इकबालियात पे, वहाँ भी डॉक्टर साहब ने कंक्लूडिंग रिमार्क्स उसमें पढ़े, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप पे भी मैं लिख रहा हूँ। मुझे हैरत हुई, लेकिन इस किताब में और आगे सब्ज़ में जब मैंने पढ़ा तो डॉक्टर साहब ने मेरी शख्सियत के बारे में भी लिखा। ये एक ऐसी मोहब्बत है, मैंने नहीं कहा इनको। और दूसरी चीज़ ये है कि उन्होंने मुझसे पूछा भी नहीं। जैसे इंटरव्यू लिया जाता है ना, किसी से पूछा जाता है, तो इन्होंने बगैर पूछे हुए लिखा है। और ये इनकी खूबी है कि किस अंदाज से मालूमात को जमा करते हैं और फिर उस मालूमात को किस अंदाज से ये तरतीब देते हैं और फिर किस अंदाज से ये पेश करते हैं। रफ़ीकी साहब के बारे में लिखा, जनाब अब्बास ताबिश के बारे में, दूसरे जिन शख्सियात का जिक्र किया इन्होंने, ऐसे लगता है कि वो चलती फिरती शख्सियात हमारे सामने आ जाती है। ये डॉक्टर साहब का एक कमाल है इस किताब के अंदर। और भी इनकी मैंने कई किताबें मेरी नज़र से गुजरी हैं। हमारे ताल्लुकात के ये हाल है कि मेरी किताबों की 2 ही तकारीब रूनुमाई हुई हैं, और दोनों तकारीब की सदारत के लिए मैंने डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट की है। दोनों तकारीब बरकत अली मोहम्मदिया हाल में या ईवान इकबाल में। तो मेरे नज़दीक सदारत के अगर कोई अहल है मेरी कुतब के, तो वो डॉक्टर मुज़फ़्फ़र अब्बास की शख्सियत। एक किताब थी जो 10 बरस से मैं लिख रहा था, 10 बरस से, इकबाल एंड तौहीद, और इंग्लिश में लिख रहा था। डॉक्टर साहब कहते मुझे दे दे, मैं छापता हूँ। मैंने इनके सुपुर्द की, तो दूसरा इन्होंने मुझे बताया कि ये तो 900 सफ़े की हो गई है इंग्लिश में, तो 2 जिल्दों में कर लें। तो मैंने कहा साइज़ बड़ा कर लें, सतरें ज़्यादा कर लें। तो डॉक्टर साहब मेरी वो किताब भी बड़ी मोहब्बत के साथ, इस वक्त मेरा ख्याल चंद दिन की बात है, आखिरी हम प्रूफ रीडिंग कर रहे हैं,
تو یہ ان کی جو نوازشات ہیں یہ صرف مجھ پہ نہیں ہے، یہ ہر اہل علم پہ اور اہل ادب پہ ان کی جو محبت ہے. اور پھر ان پہ میں اقبال کی ایک اور 2 بیتی پہ ختم کروں گا ان کی شخصیت کے بارے میں. بضرب تیش بشکن بی ستون را کہ فرصت اند کو گردون دو رنگ است، حکیمن را بین اندیش بگمار شرر از تیش خیزد یاد سنگ. اور اب میں دعوت دیتا ہوں محترم خاور نعیم ہاشمی صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور آج کی تقریب کے حوالے سے اظہار خیال فرمائیں. شکریہ دوستو، میں بھی ڈاکٹر مظفر عباس صاحب کا شاگرد رہا ہوں. 1971-72 میں یہ شاہ حسین کالج جو اساتذہ مختلف کالجز سے نکالے گئے تھے کہ یہ سوشلسٹ ہے، کمیونسٹ ہے، تو انہوں نے اپنا کالج بنا لیا تھا شاہ حسین کالج، جہاں اردو ڈپارٹمنٹ کے ڈاکٹر صاحب ہیڈ تھے اور میں بھی ان کا ایک شاگرد تھا. میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں کہ شخصیت سازی کیسے کی جاتی ہے. یہ ڈاکٹر صاحب کا کمال ہے اور بائیں ہاتھ کا کمال ہے. تو ہوا ایسا کہ یہ ڈاکٹر صاحب شاہ حسین کالج میں لٹریری سوسائٹی بھی چلاتے تھے اور اس لٹریری سوسائٹی میں شہر بھر کے لوگ جو ہے بڑی تعداد میں شریک ہوا کرتے تھے. میرا لٹریری سوسائٹی سے کوئی تعلق نہیں تھا، نہ میں کبھی وہاں بیٹھا تھا. میں ٹریڈ یونین کرتا تھا وہاں پہ. جوائنٹ سیکرٹری منتخب ہوا، جنرل سیکرٹری صاحب جو ہے وہ چلے گئے تو مجھے جنرل سیکرٹری بنا دیا گیا. ہمیں شاہ حسین کالج میں یونین کے لیے ایک کمرہ دیا گیا تھا جہاں ہم یونین کا کام کر سکیں یا جو بھی ہے. ہمیں ایک الاٹ کیا گیا تھا ایک کمرہ. ایک دن اس کمرے کی الماری کھول رہا تھا میں، اچانک ڈاکٹر صاحب آئے اور مجھے کہنے لگی، خاور تمہارے پاس کوئی کہانی، کوئی افسانہ لکھا ہوا ہے؟ یقین جانیے یہ 1971-72 کا ذکر ہے. میں نے نہ کبھی کوئی کہانی لکھی تھی نہ کبھی کوئی افسانہ پڑھا تھا، بالکل کوئی نہیں. پر مجھے ڈاکٹر صاحب آگے کہتے ہیں کہ تمہارے پاس کوئی کہانی یا افسانہ ہے، اور میں جٹ سے بولتا ہوں ڈاکٹر صاحب ایک کہانی، جتنی کہانیاں کہیں. تو یہ مجھے اپنے ساتھ لے گئے وہاں. بہت بڑی مجلس لگتی تھی شاہ حسین کالج میں، سینکڑوں لوگ آیا کرتے تھے پورے شہر سے. کوئی بہت بگ گیدرنگ ہوتی تھی. فیض صاحب بھی وہاں موجود تھے. بہرحال اس دن صدارت کر رہے تھے ایرک سپرین صاحب. میں نے کیا کیا جی کہ جو میں اپنے یونین کے دفتر کی الماری کھولے ہوئے تھا، وہاں پر وائٹ پیپرز تھے دونوں طرف سے بلینک. وہ میں نے دونوں طرف سے بلینک تھوڑے سے کاغذ پکڑے، ان کے ساتھ ہو لیا اور وہاں پر جو میٹنگ ہو رہی تھی اس میٹنگ میں میں بیٹھ گیا جا کے. پہلے تو میں نے دیکھا کہ وہاں بیٹھنے کی جگہ کوئی نہیں ہے، ایک کرسی بھی خالی نہیں ہے. میں تھوڑی دیر دیکھتا رہا، ڈاکٹر صاحب کو دیکھا، پھر مجھے نظر آیا کہ ایرک سپرین صاحب کے ساتھ والی کرسی خالی ہے. میں ایرک سپرین کے ساتھ جا کے بیٹھ گیا. مجھے نہیں پتا تھا یہ کتنی بڑی شخصیت ہے کیا ہے. ان کے ساتھ جا کے بیٹھ گیا. میری باری آئی کہ اب کہانی سنائیں گے اپنی خاور نعیم ہاشمی. اب بلینک پیپر دونوں طرف سے خالی سفید کاغذ میرے آگے ہیں اور میں کہانی سنا رہا ہوں. میں نے کہانی سنائی اور اس کے بعد مجھے حیرت ہوئی کہ اس کہانی پہ بے حد لمبی بحث جو تھی لوگوں نے کی کہ رائٹر یہ کہنا چاہتا ہے، کہانی کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے، اور جو مجھے بھی پتہ نہیں تھا.
कतई तौर पे। तो अगले दिन एक पीएन आया मेरे पास, मैं क्लास में ही था, डॉक्टर साहब की क्लास में ही था, तो उसने कहा जी एरिक सिप्रियन साहब आपको बुला रहे हैं। एरिक सिप्रियन का बड़ा रोब होता था। मैं डरता डरता उनके पास गया, बाअदब बाकायदा ऐसे करके उनके पास खड़ा हो गया और मैंने कहा सर आपने मुझे बुलाया है, एक बात पूछेगा तो झूठ तो नहीं बोलोगे? उनकी उर्दू ज़रा कमज़ोर थी। नहीं, मैंने कहा सर आप पूछे मैं बताता हूँ। कल आप जो पढ़ रहे थे वो ब्लफ कर रहे थे, झूठ बोल रहे थे, आपके तो दोनों तरफ से कागज़ खाली थे और आप कहानी सुनाए जा रहे थे। मैंने कहा सर मुझे शौक़ था, डॉक्टर साहब ने मुझे कहा, मुजफ्फर साहब ने, और मैं वहाँ पर कहानी सुनाने चला गया। तो उन्होंने क्या किया, जब मुझसे बात कर रहे थे तो कुछ लिख भी रहे थे एरिक सिप्रियन साहब। जब मैंने बात ख़त्म कर ली तो उन्होंने वो कागज़ जो लिखा था वो बंद किया, लिफाफे में डाला और मुझे कहा आइए रहमान के पास चले जाओ, बिल्कुल सामने दफ्तर है रोज़नामा आज़ाद का। मैं आज़ाद अखबार के दफ्तर में जाता हूँ, आइए रहमान को रुका देता हूँ एरिक सिप्रियन साहब का, और वो पढ़ते हैं और कहते हैं तुम बच्चों की कहानी लिख सकते हो। मैं कहा जी अभी लिख लूँगा। वो कहानी लिखने के लिए मुझे बीडन रोड पर जाना पड़ा, एक होटल में बैठ के मैंने कहानी लिखी और वापस आके मैंने उनको दे दी। वो कहानी छप गई और मैं सहाफ़ी बन गया। और ये डॉक्टर साहब का कमाल है कि मैं सहाफ़ी बना, लेकिन ये अलग बात कि मैं जंगजू सहाफ़ी बना, मैं रवायती सहाफ़ी नहीं बना। थैंक यू। और अब मैं गुजारिश करता हूँ डॉक्टर अब्दुल करीम खालिद साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और किताब और साहिब किताब के हवाले से गुफ्तगू फरमाएँ। जनाब डॉक्टर अब्दुल करीम खालिद। मैं सबसे पहले तो अपने बहुत ही प्यारे दोस्त और मुहिब जनाब डॉक्टर मुज़फ़्फ़र अब्बास साहब का ममनून हूँ कि उन्होंने मुझे ये एज़ाज़ बख्शा कि मैं उनकी किताब के हवाले से चंद बातें अर्ज़ करूँ। अदब तख्लीक करने वालों की दुनिया भी अजीब होती है। देखने वाले उन्हें चाहे जिस नज़र से देखें, लेकिन उनके पास इस जहाने रंगो बू और इसके गुलहाए नौबनों को देखने का अपना एक अंदाज़ होता है, अपनी एक नज़र होती है। ये अंदाज़ सबसे अलग और जुदा होता है और ये नज़र भी अपना इनफराद रखती है। मोहब्बत की नज़र का अपना एक तलिस्म है और एक अज़ली व अबदी और दायमी नक्श बाकी रह जाता है, जिसमें खलक़ल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम की तफसीर अपनी तमाम तर सदाकतों के साथ जलवागर होती है, जिसे मोहब्बत और खुलूस की आँच हसीन तर बना देती है। अपने अंदर की दुनिया में मगन रहने वाला बाहर उठने वाली हल्की सी सरसराहट भी नहीं सुन पाता, मगर मन की कली खिलने की आवाज़ सुन लेता है। वो अपनी रूह से मुकालमा और खालिक के अरवाह से राज़ो नियाज़ करता है। वो अपनी ज़ात से बेखबर होता है, मगर उसके दुरू में ख़बर व आगही के हज़ार सामान मौजूद होते हैं। गालिब ने कहा था, हम वहाँ हैं जहाँ से हमको भी कुछ हमारी ख़बर नहीं आती। तो वो कौन सा मुकाम है जहाँ पर एक तख्लीक कार अपनी ज़ात पर खुलने वाले सारे दर बंद कर लेता है? वो कौन सा पड़ाव है जहाँ उसे अपनी ख़बर नहीं रहती? वो कौन सी दुनिया है जिसमें समाकर वो हर बैरूनी आवाज़ से मुनक़ते हो जाता है, बल्कि
یہ ایک تخلیق کار کی دنیا ہے جس میں وہ پھول سے رنگ جدا کر کے ہی نہیں دیکھتا بلکہ خوشبو کی تجسیم کر کے اس کی پرتیں بھی الٹتا ہے، جس میں وہ احساس کے مہین ریشوں کو بھی الگ الگ کر کے ان کے سرے تلاش کر لیتا ہے، جس میں وہ جذبے کی گداختگی کو مٹھی میں لے کر اس کی حرارت محسوس کرتا اور اس کے لمس کو پہچانتا ہے۔ یہ ایک تخلیق کار کا تجربہ ہوتا ہے جس میں وہ اس دنیا اور اس کے علائق کو کسی اور آن دیکھتا ہے اور اپنے دھیان اور وجدان میں اس سے کسی اور آن اکتساب کرتا ہے۔ سودا جو تیرا حال ہے اتنا تو نہیں وہ، خدا جانے کیا جانیے تو نے اسے کس سامنے۔ کہانی در کہانی کا بھی یہی قصہ ہے جس میں کئی ساتویں در پڑھتے اور کئی سات آسمان آتے ہیں۔ کہانی در کہانی کے پس منظر میں تمثیل، استعارے اور علامت کا ادراک کر کے انسانوں کی رمزیت کو دریافت کرنے کا عمل ملتا ہے جو حکمت اور تربیت نفس سے مربوط ہوتا ہے۔ ہر کہانی کا ایک ہیرو ہے جو اپنے نام اور کام کی نسبت سے ایک معنویت رکھتا ہے۔ ڈاکٹر مظفر عباس نے 7 کے ہندسے پر اصرار کیا ہے اور بتکرار اس کا ذکر کیا ہے۔ حاتم کے 7 سفر مشہور ہیں جو اس کی صلاحیتوں کی آزمائش اور اپنے نفس اور باطن کی اصلاح کے مختلف مدارج ہیں، جنہیں تصوف کی اصطلاح میں سلوک کی 7 وادیاں کہا گیا ہے۔ مظفر عباس نے سیمرغ کو حیات نو، حکمت اور الوہیت کا سرچشمہ قرار دیا ہے اور نسل انسانی کی تخلیق کو اور اس کے ارتقاء کے سفر کو سیمرغ کی علامتی کہانی کے پس منظر میں دیکھنے کی سعی کی ہے اور اپنے والدین کی خوشگوار یادوں کا انسلاک سیمرغ کے کردار سے کیا ہے۔ مظفر عباس نے اسماعیل میرٹھی کی نظم پن چکی کو خوب اچھی طرح یاد کر رکھا ہے۔ جب بھی ان کے دھیان میں کوئی محنتی شخص آتا ہے اس نظم کے اشعار نوکے قلم پر آ جاتے ہیں۔ کہانی در کہانی میں اسماء الرجال کا ایک جال بچھا ہوا ہے۔ پرویز کلیم سے لے کر اقبال کے نام سے اقبال مند ہونے والے وحید الزمان طارق تک 20 نام ان کہانیوں کی زینت ہیں۔ سورج کی بشارت میں نے آدھی سے زیادہ یاد کر رکھی تھی۔ ہر کہانی کے بیچ میں مجھے وہ مظفر عباس دکھائی دیتا جو ریڈیو پاکستان کے پروگرام یونیورسٹی میگزین میں ہمارا کوئز ماسٹر ہوتا تھا اور اچھل اچھل کر جواب درست ہے کی آواز لگاتا تھا۔ خود مظفر عباس کے ساتھ میری یادوں کی بھی ایک کہانی ہے۔ زندگی نے مہلت دی تو یہ کہانی میں لکھوں گا اور مظفر عباس کی ہمہ پہلو شخصیت کی محبتیں اور عنایات رقم ہوں گی۔ کہانی در کہانی دراصل ایک بھرپور اور کامیاب زندگی کی کہانی ہے۔ زندگی ہے دائرہ در دائرہ در دائرہ، دائروں کے دیس میں ہم نے سفر تنہا کیا۔ میں شاید دیر تک اس کتاب کے حصار میں رہوں۔ کئی کہانیاں میں ایک سے زائد بار پڑھ چکا ہوں، ابھی نہ جانے کتنی بار پڑھوں گا۔ ان تحریروں میں مظفر عباس کا مشاہدہ اور مجاہدہ دونوں شامل ہیں۔ ایک ادیب کا مشاہدہ اور مجاہدہ ایک عابد شب بیدار اور سلوک کی منزلیں طے کرنے والے رمز شناس سے کم نہیں ہوتا۔
کہ دونوں آتش احساس کی بھٹی میں جلتے اور مسلسل جلتے ہیں اور کندن بن کر یوں چمکتے ہیں کہ خورشید کو خجل اور دیکھنے والی نگاہوں کو خیرہ کرتے ہیں۔ میری دعا ہے کہ مظفر عباس نے گئے زمانوں کی کہانیاں لکھیں، وہ آئندہ زمانوں کی کہانیاں بھی لکھنے کے لیے ہمارے درمیان میں موجود رہیں۔ بلا سے ہم نے نہ دیکھا تو اور دیکھیں گے، فروغ گلشنوں صوت ہزار کا موسم۔ خواتین و حضرات، یہ تھے محترم ڈاکٹر عبدالکریم خالد، جو اپنی تحریر میں انتہائی منظم اور خوبصورت انداز میں انہوں نے آج کی اس کتاب کا تجزیہ کیا اور اس کے مختلف حوالوں سے، فکری حوالوں سے ہمیں آشنا کیا۔ اور اب ہم آگے بڑھتے ہیں اسٹیج کی طرف۔ ہماری آج کی اس تقریب کے مہمان خصوصی ڈائریکٹر جنرل اقبال اکیڈمی ڈاکٹر عبدالرؤف رفیقی صاحب سے میں ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اظہار خیال فرمائیں۔ جناب ڈاکٹر عبدالرؤف رفیقی۔ شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری۔ قابل صد احترام جناب ڈاکٹر تبسم کاشمیری صاحب، ڈاکٹر مظفر عباس صاحب کے ساتھ تو تقویمی کیلنڈر کے لحاظ سے آشنائی و آگہی کا دورانیہ بہت قلیل ہے، مگر معنوی حوالے سے اتنی چاہت دی ہے جسے محسوس ہوتا ہے کہ گویا روز ازل سے یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے۔ اور یہ آج یقیناً مظفر عباس کاشمیری صاحب خوش ہوں گے کہ انہوں نے علم و ادب و آگہی کا جو بار گراں اپنے شاگرد کے سپرد کیا تھا، اور آج اس شاگرد کے شاگردان رشید یہ اعتراف کر رہے ہیں کہ مظفر عباس ہمارے ڈاکٹر صاحب ہمارے استاد رہے، ہم نے ان سے یہ سیکھا، تو گویا اسلاف کے علمی میراث کے کاروان کو آگے لے جانے میں ان کا جو کنٹریبیوشن ہے وہ تاریخ کے حافظے میں نقش رہے گا۔ ڈاکٹر صاحب سے اس قلیل دورانیے کی رفاقت کا سفر کئی نشیب و فراز سے مجھے دوچار ہونا پڑا، اور بعض اوقات انتہائی قرب اور بے تکلفی گاٹھے کا سودا بھی بن جاتا ہے۔ اسلام آباد کے دفتری فائل گردی سے نبرد آزما ایک ادارے کے بابوگری والے کو کال کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب، ادارہ ثقافت اسلامیہ کے سالانہ لیکچر کے لیے آپ نے لازماً آنا ہے، خدا کا خوف کرے کچھ تیاری کا موقع دے، سالانہ لیکچر ہے، علمی ثقافتی ادارہ ہے ملکی، میں ڈاکٹر خلیفہ عبدالحکیم کی روح کو کیا جواب دوں گا؟ لیکن اتنا ان کی محبت اتنی زوراور ہے کہ میں تمام امور منسوخ کر کے باغم باغ موٹر وے پہ دوڑتے دوڑتے سر کی خدمت میں حاضر ہوں، اور ایک ستم بالائے ستم یہ کہ رات ریمائنڈر دیا ہے کہ کل آپ نے آنا ہے۔ میں نے کہا حضور کارڈ میں ناچیز کا نام کہیں نہیں ہے، آپ نے کیا کرنا ہے مجھے بلا کے؟ کہتے ہیں نہیں، آپ لازماً آئے، آپ میرے مہمان ہیں۔ اب ڈاکٹر صاحب کے شخصیت کے مختلف پہلو پہ تو یہاں گفتگو ہوئی کہ ایسے دوست تھے، ایسے استاد تھے،
اب ان کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ حضور کو پلسرات پہ گزارنے کا ملکہ بھی آتا ہے. ایک دن کی نوٹس پہ ادارہ ثقافت اسلامیہ کے سالانہ کلیدی خطبے کی ڈیوٹی بھی لوگوں سے لے لیتا ہے، اور چند گھنٹوں کے نوٹس پہ کہانی در کہانی پہ لب کشائی کا موقع بھی دیتے ہیں. یہ ملکہ بھی ہے. افراد کے حوالے سے تو بتایا گیا کہ ہم نے ماشاءاللہ مختلف مقررین نے بتا دیا کہ ہمارے شخصیت کی تشکیل میں ڈاکٹر صاحب کا یہ کنٹریبیوشن ہے، ہم نے ان سے یہ سیکھا. اب ذرا اداروں کو بڑھانے کے لیے حضرت کے اوصاف کو دیکھیے. ادارہ ثقافت اسلامیہ میں اس سے پہلے جو ڈاکٹر معین صاحب مظہر معین صاحب تھے، انتہائی عالم، فاضل، درویش اور علمی متانت سے بھرپور ایک سمبولک کریکٹر تھے، اس میں کوئی شک نہیں. مگر انتظامی حوالے سے فائل گردی کے محدودات سے نکل کے لامحدود حرکت اداروں کو دینا، یہ ڈاکٹر مظفر عباس صاحب کا دن. جب سے آئے ہیں ایک ڈائنامک شخصیت، ایک متحرک، بالکل جیسے اقبال کا وہ شعر کہ مذہب زندہ دلان خواب پریشانی نیست، از همین خاک جهان دیگر ساختن است. ہمیں خاک سے جہان دیگر کے ساخت پہ لگے ہوئے ہیں اور ایک نئے سسٹم کو تشکیل دے رہا ہے. میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. کہانی در کہانی یعنی دیکھے بغیر میں اس پہ لب کشائی کے لیے حاضر ہوا. فہرست سے پتہ چلا کہ یاد رفتگان کے ساتھ ساتھ اعتراف معاصرین بھی ہے. سفروں کے احوال کے ساتھ ساتھ انسان کے داخلی و خارجی عوامل اور اسرار و رموز کے نکات بھی ہیں. تو پروردگار ان کو سلامت رکھے. اخیر میں خواجہ حافظ شیرازی کا ایک شعر حضرت کو ٹریبیوٹ کرتا ہوں. ہرگز نہ میرد ہر کی دلش زندہ شد با عشق، ہرگز نہ میرد ہر کی دلش زندہ شد با عشق، ثبت است بر جریده عالم دوام. رفیقی صاحب نے بہت خوبصورت انداز میں اپنے خیالات کا اظہار فرمایا، اور اب آگے بڑھتے ہیں. ہمارے بہت سینئر ادیب جناب محترم پرویز کریم صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور آج کی تقریب کے حوالے سے، آج کی کتاب کے حوالے سے اظہار خیال فرمائیں. جناب پرویز کریم صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. روز ملنے پہ نہیں کیفیت عشقی موقوف، روز ملنے پہ نہیں کیفیت عشقی موقوف، عمر بھر ایک ملاقات چلی جاتی ہے. یہ میرے اور سو کال تو نہیں میں کہتا، واقعتاً ڈاکٹر مظفر عباس کے درمیان ناطے کا ایک برج ہے. میں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں ڈاکٹر کہوں، پروفیسر کہوں، مظفر عباس کہوں یا خالی مظفر. تو میرا خیال ہے مجھے مظفر ہی کہنا چاہیے تاکہ میرا ان کا جو ناطہ ہے وہ آپ لوگوں تک پہنچ سکے. محترم، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سچ مجھ ایک تو ہوتا ہے نا کہ بنا سوار کے بات کو، یہ 2-3 صفحے میں لکھ کے لایا تھا. میں ان کو نہیں پڑھ رہا، یہ میں ان کی نظر کر جاؤں گا، یہ ان کی نظر کر جاؤں گا تاکہ مجھے کتابی سا نہ لگے. جو بات ہے وہ دل سے بات کی جائے، جس میں روح کا بھی عمل دخل ہو. نزول تو خیر ہمیں ہوتا نہیں، چونکہ یہ تو پیغمبروں کا شیوا ہے.
آمد ہے، آمد ہی بیان کروں گا۔ مظفر کا میرا تعلق جو ہے وہ 75-76 برس پرانا ہے۔ مظفر اور میں ہیپی ہائی اسکول ساندہ کلاں، نیشنل ٹاؤن اب تو ہو گیا، اس پہلے ساندہ کلاں میں تھا، وہاں ہم لوگ ایک ہماری ٹیچر تھیں بدر، ایک تھی زبیدہ، ایک تھی کوثر، ان کے زیر آتاب تھے۔ زیر تعلیم تو مظفر تھا نا، میں تو زیر آتاب ہی تھا، چونکہ میں کوئی لائق فائق اسٹوڈنٹ کبھی بھی نہیں رہا۔ میرے اندر تو خواب تھے، کچھ خیال تھے، تو شاید یہی مجھے انگلی پکڑ کے جو ہیں وہ فلم نگر تک لے گئے، اور میں آج آپ کے سامنے ہوں سفید بالوں کے ساتھ۔ 200 سے زیادہ فلم لکھ چکا ہوں۔ یہ مجھے تو اپنا تعارف خود اس لیے کرانا پڑا کہ ڈاکٹر تبسم صاحب یہاں تشریف فرما ہیں، تو میں پہلی بار ان کی زیارت کر رہا ہوں، تو میں نے کہا کہ کم از کم میں اپنا تعارف تو کروا دوں۔ کوئی 200 فلموں کا رائٹر ہوں، جس میں کوئی گنڈاسا مار کا فلمیں نہیں ہیں، سب کے سب میں نے کوشش کی ہے کہ ادب اور فلم کو اکٹھا کر سکوں، جبکہ میں آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں فلم والوں کو ادبی لوگ بے ادب سمجھتے ہیں، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے۔ کچھ لوگ جو چھاتا پردار اترے، انہوں نے کچھ ایسا ماحول پیدا کیا کہ فلم ابلاغ کا اتنا بڑا ذریعہ ہے کہ کوئی بہت بڑا مبلغ اگر کسی ممبر پہ کھڑا ہو کے 5 برس ایک بات کہتا رہے تو وہ بات فلم ایک دن میں کہہ دیتی ہے۔ یہ فلم کا ایک خاص رمز ہے۔ تو بہرحال اب میں ڈاکٹر پروفیسر محمد ظفر عباس، مظفر عباس ہی کہوں گا، چونکہ ذرا اس تخاطب میں مجھے متواتر جو ہے وہ اپنی کمائی کا احساس ہوتا ہے۔ میں سیکنڈ ایئر سے بھاگا ہوا ایک نوجوان، اور جو فلم نگر چلا گیا، اور یہ اتنا بڑا اسکالر جس کی کتاب کہانی در کہانی، ویسے تو میں نے 2 کتابیں ان کی پڑھی، یہ 22 کتابوں کے آتھر ہیں، یہ مجھے معلوم ہوا۔ 2 کتابیں میں نے پڑھی، اور دونوں میں تو نہیں، لیکن اس کتاب نے، سچی بات ہے، میں نے سوچا تھا پروفیسر صاحب سے کبھی ایک طویل نشست ادھار مانگوں گا، اور ان کے پاس بیٹھ کے پچھلے گزرے ہوئے 70 برس کی جو اماوس ہے اس کا ذکر کروں گا، پوچھوں گا، حساب لوں گا کہ یار کیا ہوا، کہاں تھے، کدھر چلے گئے، کس طرح ملاقات ہوگی، کس طرح باتیں، کیوں ہم بالمشافہ اتنا زیادہ نہ مل سکے، اس کی کوئی وجوہات۔ لیکن کمال یہ ہے کہ کہانی در کہانی پڑھنے کے بعد میرے خیال اس نشست کی بھی ضرورت نہیں رہی۔ سچ یہ ہے کہ پروفیسر نے، میں تو خیر سولو لائٹ پہ کہانیاں لکھتا ہوں، لیکن جو کچھ اوراق پہ محترم نے لکھا اس سے مجھے آگہی ہوئی کہ میں تو بڑا ہی کوئی لکی آدمی ہوں جو میرا پہلا زندگی کا دوست جو ہے وہ ایک اسکالر ہے۔ یہ اب تو زندگی کی گاڑی جو ہے آپ کو پتہ بغداد جنکشن کی طرف بھاگ رہی ہے، باہر کے مناظر بھی جو ہیں وہ سارے دھندلے دھندلے سے دکھائی دیتے ہیں، نہ جانے کب یہ سفر جو ہے یہ اختتام پذیر ہو جائے۔ لیکن میں حیران ہوں
کہ اسی گاڑی میں یہ بھی سوار تھا، کیونکہ میں نے کتاب میں پڑھا کہ کنگ سرکل کا ذکر ہوا، جہاں خاور نعیم ہاشمی کے والد صاحب سے میں مفت چائے پیا کرتا تھا، وہاں بھی آتے جاتے رہے، دیال سنگھ کالج میں رہے۔ یہ ریڈیو پاکستان پہ ان کے بڑا کام ہے، لیکن میں وہاں آواز بیچنے کا کام 71 میں کرنے کے لیے گیا۔ ایک 15-16 روپے کا چیک ایک بنا کرتا تھا، ایک آدھ کوئی جملہ بولنے کے لیے مجھے ملتا تھا۔ شکور بیدک صاحب نے میری رہنمائی فرمائی، مجھے ریڈیو کے اثار و رموز سے جو ہے وہ شناسا کیا، تو انہی کی وجہ سے ان کے دی ہوئی تسلیوں نے مجھے ایک فلم ڈائریکٹر اور ایک رائٹر بنا دیا۔ وہ کہتے تھے تیرے اندر کچھ ہے، مجھے نہیں پتا تھا میرے اندر کچھ ہے یا نہیں۔ میں تو آج بھی بالکل سمجھتا ہوں کہ میں خاص طور پہ جب میں پروفیسر ڈاکٹر مظفر عباس کے آج اہل دانش، اہل ہنر، اہل علم، تعلیم و تدریس کے لوگ یہاں تشریف فرما ہیں، اور میں ایک بھاگا ہوا اسٹوڈنٹ ان کے درمیان ہوں، میں کیا کہوں گا؟ یہ تو یہی کہوں گا کہ خوش بختی ہے مجھ جیسے ایک کم پڑھے لکھے آدمی کی، جو یہاں ان لوگوں میں موجود ہے، اور یہ میری دوستی مجھے جو ہے وہ یہاں تک لے آئی ہے۔ ڈاکٹر مظفر عباس کی کتاب آگہی دیتی ہے، اصل میں سچ پوچھیے تو اس کتاب کا ہیرو یہ خود ہے۔ اپنے پورے، کیونکہ ہم کردار لکھتے ہیں مختلف، زندگی یہی سکھایا ہے ہمیں زندگی نے کہ بس کردار لکھتے رہو، کردار سازی کرتے رہو۔ ڈاکٹر کے کردار جو ہیں، اب فلم کی کہانی اور زندگی کی کہانی میں بہت فرق ہوتا ہے، کیونکہ حقیقت جیسے مجاز اور حقیقت ہے، ویسے ہی میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر نے جو یہ کتاب لکھی، اس میں سارے کردار اورات پہ لکھے ہیں، خدا جانے سب مجھے بولتے ہوئے چلتے پھرتے دکھائی دیے۔ اس قدر اس میں ان کی محبت اور ان کا مشاہدہ شامل ہے۔ وہ لیا ہو، وہ مظفر آباد کی کہانی ہو، وہ ریڈیو پاکستان کی بات ہو، وہ FC کالج کی بات ہو، وہ آزاد یونیورسٹی مصر کی بات ہو، جہاں یہ بطور وزٹنگ پروفیسر تعینات رہے۔ ہر کہانی میں مجھے ایک تو سچ اور باقاعدہ سچ دکھائی دیا، سنائی دیا۔ ان کی تحریر میں جو روانی ہے، وہ بہاؤ جو ہے وہ دریا کے پانیوں جیسا ہے۔ یہ خود بھی ایک سمندر جیسا بندہ ہے، اب میں اسے لفظوں کے کوزے میں کیا اتاروں گا؟ سمندر تو کبھی بند نہیں ہوتے نا۔ تو بہت قابل شخص ہے، میں اس کی قابلیت کی جتنی تعریف کروں وہ کم ہے، اس لیے جبکہ میں نے صرف 2 کتابیں پڑھی ہیں، اور باقی آپ جیسے اہل علم ایسے لوگوں کو یہاں دیکھ کے اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے، جو اتنے لازوال علوم کے مالک ہیں، وہ سب کے سب جو ہیں وہ ڈاکٹر مظفر عباس کے جو ہیں وہ ساتھ ہیں۔ تو مجھے تو رشک آتا ہے، بس آج اسے دیکھ کر وہ بچہ مجھے یاد آ گیا جو میرے ساتھ ایک چھوٹی سی کرسی ملا کے بیٹھا کرتا تھا۔ ہمارے چونکہ وہاں انگلش میڈیم تھا تو وہاں بچیاں بھی لڑکیاں بھی چھوٹی چھوٹی پڑھا کرتی تھی۔ کمال فن یہ ہے اس شخص کا کہ آج تو یہ معتبر ہے، تو اس وقت یہ ان کی چوٹیاں جو ہے ان کی کرسیوں پہ سے باندھ دیا کرتا تھا رسے سونے سے پہلے،
जैसे ही घंटी बजती, आपको पता बच्चे कैसे भागते हैं, तालीम से भागते हैं असल में। वो एक घुटन सी फील हो रही होती है ना उस उम्र में, पता नहीं होता, तो वो भागती और चीखती बेचारी, क्योंकि कुर्सियों का जो बोझ था वो उनकी चोटियाँ खींच देता, बाल उनके ना जाने कितनी तकलीफ़ से गुजरती होंगी, और मैं ये दोनों हंसा करते थे, क्योंकि एक चोटी मैंने भी बांधी होती। डॉक्टर, फेसबुक की वजह से मेरी और डॉक्टर की जो है वो दोबारा मुलाकात हो पाई। ये मेरे करीब करीब से गुज़रता रहा। आप यकीन कीजिए कितने ही मुसाफिर जो हैं उस ज़िंदगी की गाड़ी में बैठे उतरे, लेकिन ये करीब से गुज़र और फिर गुज़रता ही रहा, कभी मुलाकात ना हो पाई। फिर इसी ने शनाख्त किया। अल्लाह इसको सलामत रखे। तो ये इसकी काबिलियत और हुनर है, जितनी दाद दूँ सो कम है। बहुत शुक्रिया। अब मैं आता हूँ साहिब तकरीब की तरफ। आज के हमारे मेहमान ख़ुसूसी साहिब तकरीब डॉक्टर मुज़फ़्फ़र अब्बास साहब। बहुत ही मोहतरम जनाब डॉक्टर तबस्सुम काश्मीरी साहब, मेरे उस्ताद मोहतरम डॉक्टर फ़ीकी साहब, ब्रिगेडियर वहीदुज़्ज़मान तारिक साहब, अब्दुल करीम खालिद साहब, परवेज़ करीम साहब, तमाम ख़वातीन हज़रात। मैं इस वक्त थोड़ा सा जज्बाती हूँ, तो मैं कोई सही बात लफ्ज़ आगे पीछे हो तो बुरा ना माने आप। उसकी वजूहत हैं। सबसे बड़ी वजह यह है कि इस तकरीब में मेरे पहला शागिर्द भी था यहाँ। तौक़ीर नासिर मेरा ज़िंदगी का पहला शागिर्द है शाह हुसैन कॉलेज का, और पूछ कर ख़ुद आया वो। तो ये अल्लाह ताला का एहसान होता है। फिर इसमें मेरे उस्ताद बैठे हुए हैं, तशरीफ़ रख फरमाए, डॉक्टर तबस्सुम काश्मीरी मेरे दोस्त हैं, और परवेज़ कलीम और मैं तो पहली जमात के तालिब इल्म हैं, इकट्ठे थे। पहली जमात से 5वीं तक हम इकट्ठे पढ़े हैं, 6ठी में फिर हम अलग अलग चले गए थे। तो ये, और इसका भी बड़ा लतीफ़ा हुआ, हम मिलते नहीं थे, पता ही नहीं था। किसी ने कहा फेसबुक पे आप मिलेंगे, कोई बात की। मैं अब अहमद अलीम बैठे हुए हैं यहाँ, और ये भी बड़ा अजीब कैरेक्टर है। पहलवानों का चेयरमैन, लिटरेरी सोसाइटी का चेयरमैन, रावी का एडिटर, मजलिस इक़बाल का सदर। एक लफ्ज़ मुझसे नहीं पढ़ा, लेकिन मुझे उस्ताद मानता है। तो ये मैं मजलिस इक़बाल का इंचार्ज था, ये वहाँ उसके प्रेसिडेंट थे गवर्नमेंट कॉलेज में। बड़े फंक्शन उन्होंने कराए हैं। तो बस ऐसे ऐसे लोग 60 साल अब्बास ताबिज बैठे हैं यहाँ, इन्हें मैं अपना बेटा कहता हूँ, इतनी मोहब्बत करते हैं। तो और ये जितनी मेरी कामयाबियों का जिक्र हुआ है, मैं ये बरमला ऐलान करता हूँ उसकी मरून ताबिज़ के मरून मिन्नत। मैं इनसे मशवरे लेता हूँ इनके साथ, और ये इतना बढ़ बढ़ कर मेरा साथ देते हैं कि आप सोच नहीं सकते। तो इनसे मेरे बड़े पुराने ताल्लुकात, FC कॉलेज से हम साथ चल रहे हैं। वो हमारे दोस्त डॉक्टर सफदर बैठे हैं, तो कैसे जज्बाती ना हो, जो शागिर्द भी हैं, दोस्त भी हैं। फिर ये डॉक्टर सादिया हैं, और मरियम हैं, वो बैठी डॉक्टर, ये बल्कि मरियम को डॉक्टर बड़ा मुश्किल से कहना पड़ता है। डॉक्टर अपने सारे मेरे शागिर्द हैं ये, और आबदा बतूर हैं, मेरे कुलीग बैठे हैं FC कॉलेज के। तो मैं इस माहौल में आदमी कैसे बात कर सकते हैं। तो मैं एक बात बता रहा था परवेज़ कलीम की। पहली दफ़ा इन्होंने मुझे एक तकरीब में बुलाया, हम मिले, मुझे गले मिले और इतना रोए कि मुझे भी रुला दिया, इतने जज्बाती। और मैं तो हैरत हुई कि ये वही परवेज़ कलीम तो सुनते थे, बड़ी बड़ी फिल्में इनकी, ऐसी फिल्में जो बड़ी मशहूर थी, पता। और मैं कहता था कि मेरे दोस्त बंदे बनाई, लेकिन वो दोस्त से मिला कभी नहीं मैं, क्योंकि ये इनको मिलना भी तो बड़ा मुश्किल होता है, कहाँ मिल सकते हैं। तो ये बड़े लोग थे, हम मास्टर छोटे से, तो हम कहाँ इनको मिलते। तो बहरहाल ये बहुत मोहब्बत भरी तकरीब थी, और मैं समझता हूँ इसमें फरवानी मोहब्बत ही की थी और कुछ नहीं था। तो मैं यानी और ये ताबिज़ साहब ने, मैं वैसे आमतौर पर एक तकरीब मेरी डॉक्टर आबदा बतूल ने कराई थी जो पिछली किताब की। इस दफ़ा डॉक्टर साहब ने ख़ुद कहा कि आप यहाँ हम कराएंगे, तो मैं ममनून हूँ। बहुत वक्त हो गया है, और मेरे बेटे ने मुझसे कहा था कि 2 लफ्ज़ मैंने कहने, तो आ जाओ भाई। फिर ये तो बुलाएंगे नहीं, आपको मैं बुलाता हूँ।
अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, इस अदबी महफ़िल में मैं एक बहुत छोटा सा अदना सा महसूस कर रहा हूँ अपने आप को। लिख के तो कुछ नहीं लाया, लेकिन सिर्फ़ एक दो अल्फाज ये बोलूँगा अपने वालिद साहब के लिए। मुझसे किसी ने पूछा कि कभी फ़रिश्ता देखा है, तो मेरा जवाब था डॉक्टर मुज़फ़्फ़र अब्बास। हम लोग जो कुछ भी हैं आज तक, वो अपने माँ बाप की दुआएं हैं और इनकी वजह से हैं। इन्होंने कभी पढ़ाई पे जोर नहीं दिया कि पढ़ो लिखो इंजीनियर बनो डॉक्टर बनो किताबें पढ़ो। आपको हैरत होगी, हालांकि इस दुनिया को पढ़ाते हैं, इन्होंने हमेशा हमें कहा खेलो कूदो, एंजॉय करो लाइफ को, ख़ुद ही सीख जाओगे, क्योंकि ये चीज़ इन्होंने अपने वालिद साहब से सीखी। मेरे जो दादा थे वो भी इसी माइंडसेट के शख्स थे, जो कहते थे कि एक्सपीरियंसेस से, अपने तजर्बात से इंसान ख़ुद सीख जाता है। और इन्होंने हमेशा हमें पूरी फ्रीडम दी, ये अच्छा है ये बुरा है, अब इंतखाब तुमने ख़ुद करना है, अच्छी राह पे जाना है या बुरी राह पे जाना है, या आपका अपना चॉइस है। और वो जो सबक इन्होंने हमें उस वक्त सिखाया, वो हमेशा अभी तक के लिए हमारे साथ है। और इसी वजह से हम जो कुछ भी हैं वो इन्हीं की वजह से, इनकी तरबियत की वजह से। और एक लास्ट चीज़ मैं ये बोलूँगा कि इंस्टीट्यूशनल ओहदे जो हैं वो एक तरफ, लेकिन एक किरदार साजी होती है जो सब ने अभी ज़िक्र किया है। इनकी जो किरदार साजी का तरीका है, जो कि सिखाने का तरीका है, वो बहुत मुनफरिद है। वो आपको चॉइसेस देते हैं और वो आपको ख़ुद कहते हैं कि आपने कौन से रास्ते पे जाना है। और जो उन्होंने चॉइसेस दी हैं, जिसमें इनका सबसे ज़्यादा फोकस इंसानियत पे था, हमें बचपन से सबसे ज़्यादा फोकस इस चीज़ पे था कि आप जो कुछ भी करें, आप दुनिया पे कैसे कोई इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं, दुनिया के इंसानों को कैसे बढ़ा सकते हैं, किस तरह उनको अच्छा कर सकते हैं। और वो जो चीज़ है वो अभी तक हमें याद है। मेरा भाई, मैं, बाकी पूरी फैमिली, जितनी भी जो भी हमारी काविश है, जो भी हमारी इंस्टीट्यूशनल काविश है, वो सिर्फ़ इसलिए है कि हम दुनिया में कैसे एक बेहतरी लेके आ सकते हैं। और वो सारा कुछ इनसे सीखा है। और लास्ट एक चीज़ मैं थोड़ी सी लिख के भी लाया था, वो भी मैं थोड़ा सा सुना देता हूँ, ताकि ये हार्वर्ड के ग्रेजुएट हैं और MIT से भी इन्होंने MS किया। आज मैं इस हस्ती के लिए खड़ा हूँ जिसके अल्फाजों ने मुझे बोलना सिखाया, जिसकी फ़िक्र ने मुझे मेरी सोच को परवान चढ़ाया, जिसके इल्म की रोशनी ने मेरे रास्ते की तारीकियाँ दूर की। मेरे वालिद साहब महज एक फ़र्द नहीं, बल्कि एक मुकम्मल तहज़ीब और रोशन किताब है। दुनिया उनको उनकी तहरीरों की वजह से और उनकी इल्मियत की वजह से उनके मर्तबे को पहचानती है, लेकिन मैंने उन्हें तब पढ़ा जब मैंने अभी अलिफ बे भी नहीं सीखी थी। उनका जब कलम कागज़ पे चलता है तो मोती बिखरते हैं और बात दिल के अंदर आके महसूस होती है। वालिद साहब वो घना दरख्त हैं जिसकी छाँव तले धूप का एहसास कभी नहीं हुआ। आपकी लाइब्रेरियों में किताबें बहुत सारी होंगी, लेकिन आपकी किताब यहाँ आपके सामने मौजूद है। मेरी दुआ है कि आपके कलम की रवानी, आपके साये की वसत हमेशा कायम रहे और आपको उसी तरह लोग मोहब्बत करें जिस तरह भी कर रहे हैं। तो बहुत सी तालियां इन सब के लिए जी, शुक्रिया जी बिल्कुल। ख़वातीन हज़रात, हमारे आज की तकरीब के सदर किसी तारुफ़ के मुहताज नहीं है। तहकीक व तनकीद से लेके जदीद नज़्म की शेरियात की तश्कील तक के सफ़र में इनकी तहकीक और तख्लीक का सफ़र बराबर जारी है। और मैं बहुत एहतराम से आपकी भरपूर तालियों की आवाज़ में उनको दावत देता हूँ। मैं बहुत ममनून हूँ डॉक्टर मुज़फ़्फ़र अब्बास का कि उन्होंने मुझे आज अपनी इस गरां कदर किताब की तकरीब में शिरकत की जब दावत दी तो मैं बहुत खुश हुआ कि मुज़फ़्फ़र अब्बास ने एक तख्लीकी काम किया। तहकीक का काम तो मुद्दतों से करते रहे हैं, लेकिन इस किस्म की किताब तो नायाब थी। मैंने बहुत बातें सुनी, बहुत दिल खुश हुआ
اور بہت پرانی یادیں بھی میرے سامنے آئیں. ایک یہ وہ جگہ ہے مجلس ترقی ادب ہو یا بزم اقبال ہو یا ادارہ ثقافت اسلامیہ ہو کہ جہاں میں نے 1960 سے آنا شروع کیا. بہت پرانا زمانہ ہے 1960 کا کہ جب میں اس ادارے میں ان تینوں اداروں میں وقتاً فوقتاً آیا کرتا تھا. تو آج وہ بے شمار چیزیں میرے سامنے گھوم رہی ہیں اور میں ان کو دیکھ رہا ہوں. وہ چیزیں مجھ سے باتیں بھی کرتی ہیں. اس دوران جب آپ سب لوگ تقریریں کر رہے تھے یا تقریریں سن رہے تھے تو میں نے بھی بہت سے ان لوگوں کو دیکھا، ان سے باتیں کی جو اب نہیں ہیں، جو اپنی دنیا کا سفر پورا کر کے کسی اور سمت میں رخصت ہو چکے ہیں. کچھ باتیں میں اس ادارے کے بارے میں کروں گا. یہاں تو مجلس ترقی ادب بنیادی ادارہ جیسے میں مرکز سمجھتا ہوں، اور اس کے ساتھ تو دو ادارے چھوٹے اپنے قد میں نہیں، میں نے ویسے چھوٹا کہہ دیا. تو بزم اقبال اور ادارہ ثقافت اسلامیہ بہت یہ گراں قدر ادارے ہیں، اور ہمیں ان بزرگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے جنہوں نے پاکستان بننے کے بعد اس قسم کے 3 ادارے قائم کیے کہ جو ایک اسلامک تہذیب، تمدن، فکر اور فلسفہ کی باتیں کرتا تھا. دوسرا اقبال کے بارے میں، اور تیسرا تو وہ ادارہ جو مجلس ترقی ادب ہے اس میں میرا زیادہ آنا جانا رہا، بالخصوص تاج صاحب کی وجہ سے. میں نے جب تاج صاحب کا نام لیا، میں تو بہت چھوٹا تھا، اس انٹرمیڈیٹ میں پڑھتا تھا، پھر میں بی میں آیا، لیکن وہ بہت بے نظیر انسان تھے، بہت بے نظیر انسان. لیکن اس سے پہلے کہ میں کچھ یہ باتیں آپ کے سامنے کروں، ابھی جو یہ آپ کے پہلے شاگرد خاور رحیم ہاشمی صاحب کی باتیں سنی اور بہت مجھے لطف آیا، بہت لطف آیا. تو انہوں نے فیض صاحب کا ذکر کیا، تو ایک ان سے بھی ایک پرانا رابطہ رہا ہے. لیکن انہوں نے جس شخص کا ذکر کیا ان سے آپ میں سے بہت کم لوگ شاید ان سے واقف ہوں، بہت کم لوگ واقف ہوں گے. لیکن ہمارے تو بھائی وہ گرو تھے ایرک سیپرین، پروفیسر ایرک سیپرین. سب کانٹیننٹ میں انگلش ادب کے جو بڑے 3 4 5 بڑے استاد تھے، جیسے امرناتھ جھا الہ آباد میں تھے، فراق گورکھپوری بھی الہ آباد میں تھے. یہاں پر ہمارے ہاں گورنمنٹ کالج میں پطرس بخاری تھے، اور ڈاکٹر محمد صادق جن کی ہسٹری آف اردو لٹریچر ایک زبردست کتاب ہے. اور ان کے ساتھ ایک دو اور بھی حضرات ہیں مجھے ان کے، پروفیسر سراج الدین. تو ایرک سیپرین سول لائنس کالج میں تھے، پڑھاتے تھے. اور مجھے یاد ہے کہ گورنمنٹ کالج کے طالب علم، میں سول لائنس میں پڑھتا تھا، تو گورنمنٹ کالج کے طالب علم جو تھے وہ سیپرین صاحب کا لیکچر سننے کے لیے آیا کرتے تھے. اور سراج صاحب کہتے تھے یار کبھی ادھر لیکچر جا کے سنیں کرو. میرا بھی دل کرتا کہ میں جاؤں اور ان کی باتیں کروں. وہ بہت زبردست انسان تھے، یعنی لاہور کی ایک بہت اچھی کھاتی پیتی فیملی کے انسان. لندن گئے، آکسفورڈ سے تو بی ایس کیا، واپس آئے، انگریزی کا بی ایس تھا، بڑی آسانی سے ہر جگہ جاب ان کو مل سکتا تھا، مل رہا تھا. وہ نہیں گئے، کمیونسٹ پارٹی کے دفتر میں سیدھے چلے گئے، اور انہوں نے ایک بالٹی دی جو لئی سے بھری ہوئی تھی اور کچھ اشتہار دیے، اور سیپرین صاحب سے لاہور کی دیوار پر وہ اشتہار لگاتے رہے. اتنا بڑا اسکالر کہ میں بار بار کہتا ہوں بڑا اسکالر ہو تو مجھے معلوم ہوتا ہے یہ کافی نہیں ہے جو کچھ میں کہہ رہا ہوں.
تو ان کا بھی ذکر خیر ہوا. اس زمانے میں سیول لائنز کالج میں بہت اچھے استاد تھے جو اپنے نظریات کے حساب سے تو مارکسسٹ تھے، بہت شفیق لوگ تھے اور بڑی محبت سے پڑھانے والے بے غرض قسم کے انسان. ان کو نکال دیا گیا اور یہ زمانہ غالباً ضیاء الحق کا تھا، بنا تھا جب ان کو نکال دیا گیا. اور مل کے ان سب لوگوں نے اور ان کے دوستوں نے ایک کالج بنایا، شاہ حسین کالج، اور وہ لارنس روڈ پر تھا. سپرین صاحب بھی اس کالج میں تو پڑھایا کرتے تھے. بڑی اچھی درسگاہ بن گئی، بہت شاندار لوگ تھے جو وہاں پر پڑھاتے تھے. اور میں اب بھی یہ سوچتا ہوں کہ اگر وہ چلتا رہتا اور ختم نہ ہوتا تو وہ لاہور میں شانتی ٹیگور کے شانتی نکیتن کی طرح سے ایک بڑی درسگاہ ہوتی. تو میں ان کا شکر گزار ہوں کہ مجھے سپرین صاحب کو یاد کیا. ان کی وجہ سے بہت خوبصورت مضمون جو ہے میرے دوست اپنا خالد صاحب نے، عبدالکریم خالد صاحب نے پڑھا. وہ اسکالر آدمی ہیں اور میں توقع رکھتا تھا کہ وہ ایک اسکالرلی لکھا ہوا مضمون پڑھیں گے، اور واقعتاً وہ مضمون ایسا ہے اور وہ گہری نظر رکھنے والے انسان ہیں. بہت خوبصورت مضمون لکھا. میری ان سے ہمیشہ ایک درخواست رہی ہے اور آج بھی رہی ہے، آج بھی میں کروں گا کہ آپ لکھنے پڑھنے کا کام بند نہ کریں. انہوں نے پی ایچ ڈی کا تھیسس ممتاز مفتی پر لکھا تھا. تو جب میں اور خالد صاحب اور مظفر عباس، کیا نام تھا یونیورسٹی کا جہاں پڑھاتے تھے، نہیں جہاں آپ خود ڈائریکٹر تھے یونیورسٹی آف ایجوکیشن میں، اس وقت بھی میں نے کہا تھا ان کو، اور اب بھی میں ان کو کہتا ہوں کہ بھائی اپنا مقالہ چھاپیں اور کچھ دیں. آپ یہ وہ ان لوگوں میں سے ہیں جو کچھ دے سکتے ہیں. اور مجھے بہت دکھ ہوتا ہے آج کل، میں اپنے بہت دوستوں سے شاگردوں سے کہتا ہوں کہ جو اس سماج کو بہت کچھ دے سکتے ہیں لیکن وہ دیتے نہیں ہیں. یہ بخل سے کام نہ لیں، دریا دلی ہے نا آپ کی، اس سے کام لیں. اور چیزیں ہیں آپ کی جو چھپی ہوئی نہیں ہیں، جو آپ لکھنا چاہتے ہیں ہم لکھیں اور سامنے آئیں. تو تاج صاحب کی میں بات کر رہا تھا، میرا دل چاہتا ہے اصل میں کہ میں کتاب سے زیادہ مظفر عباس سے میں ہر وقت باتیں کرتا رہتا ہوں، ان سے باتیں دوستوں سے بھی باتیں کرتا ہوں. لیکن جیسے مجھے سپرین صاحب یاد آئے، تاج صاحب بھی یاد آئے. میرے ایک دوست مرحوم ہو گئے 2 سال ہوئے، ریسرچر تھے، گورنر شاہی، ڈاکٹر گورنر شاہی. وہ ہم جب بی اے میں تھے تو اس زمانے میں ان کو کچھ پیسے کی کمی تھی خاندان کی طرف سے. تو کسی محترم اسکالر نے ان کا تعارف تاج صاحب سے کروایا اور تاج صاحب نے کہا کہ بھائی یار آپ یہاں آ جائیں. وہ یہاں ایک طرح سے پارٹ ٹائم آتے تھے اور ریسرچ وغیرہ کرتے تھے. کتابیں بھی اس ادارے نے ان کی کچھ چھاپی ہیں. تاج صاحب پہ یہی ملاقات ہوئی. بہت خوبصورت جگہ تھی. یہ جب میں بہت سالوں کے بعد، برسوں کے بعد اب میں یہاں آیا تھا، اس وقت بھی میں نے دیکھا اور آج بھی میں نے دیکھا. داخل ہوتے ہی دائیں طرف مجھے کوئی کباڑ خانہ سا نظر آیا. ایک دیوار سی ہے، مجھے نہیں پتا کہ دیوار کے پار کیا ہے، مجھے بالکل معلوم نہیں دیوار کے پار کیا ہے. لیکن جب میں آیا تھا تو شاید دسمبر یا جنوری کا مہینہ، لاہور کی جو نارنجی دھوپ وہ نکلی ہوئی تھی. اور جب میں تاج صاحب کے پاس مجھے لے جایا گیا ان سے ملانے کے لیے، تو 2-3 دھوپ چھتریاں دھوپ سے بچنے کے لیے لگی ہوئی تھی اور تاج صاحب ان کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے. ان کے ہاتھ میں قلم تھا اور کچھ نوٹس وغیرہ لکھ رہے تھے اور اپنا جو سیکرٹری تھا اس سے باتیں کر رہے تھے اور مجلس کے بارے میں تو کچھ سمجھا رہے. نہایت خوبصورت لش گرین لاہور کے نہایت خوبصورت جو لانز ہیں کوٹھیوں کے، وہ یہ یہاں کا لان تھا.
اور وہ ساری سردیاں دفتر سے نکل کے بند دفتر سے نکل کے تو اس لان میں بیٹھتے تھے، اور وہیں پر ان سے ملنے کے لیے بڑے بڑے اسکالر بھی آتے تھے، آتھر بھی آتے تھے، ریسرچر بھی آتے تھے، نقاد بھی آتے تھے، اور باتوں کا ایک طویل سلسلہ جاری رہتا تھا۔ میں کبھی ان لوگوں کو نہیں بھول سکتا۔ میں نے بہت اپنی چھوٹی عمر میں نے مہر صاحب کو دیکھا یہاں آتے ہوئے، اور لوگوں کو دیکھا۔ پھر ان کے بعد اس ادارے میں تو میرے استاد محترم، نہایت محترم استاد، اللہ سب کو غریق رحمت کرے، پروفیسر حمید احمد خان۔ پروفیسر حمید احمد خان بھی اس ادارے میں آئے۔ کبھی کبھی میں حاضری دینے، میں اس وقت یونیورسٹی میں پڑھا رہا تھا، کبھی کبھی حاضری دینے کے لیے میں ان کے پاس آتا تھا۔ وہ بھی بہت ایک بے مثال آدمی تھے۔ یہ سب جن لوگوں کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، بہت انسان دوست اور انسان نواز لوگ تھے۔ اور میں نے جو تھوڑی بہت انسانیت سیکھی وہ در حقیقت انہی لوگوں سے سیکھا کہ انسان سے محبت کرنا کیا ہے، انسان کے ساتھ حسن سلوک کرنا کیا ہے۔ سول لائنس کالج جہاں میں پڑھتا تھا تو اس وقت کے زمانے میں پروفیسر حمید احمد خان تو پرنسپل تھے۔ ایک لڑکا آیا جس نے ایم اے کیا تھا، تو کہا کہ فلاں جگہ ایک جاب ہے اور مجھے جاب کی بہت ضرورت ہے، تو پرنسپل آپ کا دوست ہے، آپ انہیں کچھ کہیں۔ ہاں صاحب نے فوراً ایک لیٹر لکھا، اس کے ہاتھ میں پکڑا دیا اور پوچھا کہ تم جب جاؤ تو ٹائی لگا کے جانا اور سوٹ پہن کے جانا۔ اس نے کہا کہ سوٹ تو ایک میرے پاس معمولی قسم کا ہے، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جیسا بھی ہے سوٹ پہنو، اور ٹائی بھی تم نے لگانی ہے۔ اس نے کہا سر میرے پاس ٹائی نہیں ہے، غریب آدمی ہوگا، ٹائی میرے پاس نہیں ہے۔ خان صاحب اسی وقت جذباتی ہوئے، وہ فوراً جذباتی ہو جاتے ایسی باتوں میں، اور انہوں نے اینک کو میز پر رکھا، دونوں ہاتھوں سے ٹائی کو لی اور نکال کے اس کے ہاتھ میں پکڑا دی، یہ ٹائی پہن کے جانا۔ لیکن اس بات کی ایک اور بڑی بات اس میں ہے۔ وہاں میرے استاد نہایت محترم استاد پروفیسر سراج باقر رضوی بھی بیٹھے ہوئے تھے، کچھ اور دوست استاد بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ باقر صاحب نے ایک دم اپنا بیگ اپنی کرسی پر رکھا اور اپنی ٹائی اتاری، اس لڑکے کے ہاتھ میں پکڑائی اور خان صاحب کی ٹائی اتار کے کہا کہ خان صاحب کو سلام کرو اور ٹائی پیش کرو۔ ایسے لوگ بھی اس لاہور شہر میں تھے، ایسے لوگ بھی لاہور شہر میں تھے، اور ایسے کالج بھی لاہور شہر میں۔ اب تو ٹوٹل کمرشلائزیشن ہے، ٹوٹل کمرشلائزیشن۔ بعض باتیں ایسی ہیں کہ جو آدمی کہہ نہیں سکتا، کہ وہ وائس چانسلر تھے، بہت شاندار، سب کانٹیننٹ کے گنے چنے وائس چانسلرز میں ان کا نام جو ہے وہ گنا جاتا تھا اس زمانے میں۔ تو پاکستان میں آپ کو معلوم ہی ہے کہ حالات بدلتے رہتے ہیں، سیاست بدلتی رہتی ہے اور بہت کچھ بدلتا ہے۔ وہ جب بدلا اور وی سی شپ کا بھی عہدہ انہیں چھوڑنا پڑا، تو جو لوگ آئے وہ زیادہ کیا میں یہ کہوں کہ مذہب کی طرف مائل تھے۔ ایک گروپ تھا جو ان کے خلاف تھا، انہوں نے ان کے خلاف بیانات دینے شروع کیے، یہ کام نہیں کرتے تھے، یہ وہ، اور بہت سی نازیبا باتیں، شکایتیں انہوں نے لکھی۔ کچھ باتیں مجھے یاد آیا کہ میں نے سوچا تھا کہ میں مظفر عباس کے بارے میں کہوں گا۔ پنجاب یونیورسٹی اورینٹل کالج سب کانٹیننٹ کے بہترین کالجوں میں سے، اورینٹل کالجوں میں سے ایک کالج کہ جس کے اسکالرز کا چرچا یورپ میں بھی تھا۔ پروفیسر محمود شیرانی، پروفیسر محمد اقبال، علامہ اقبال نہیں، شیخ محمد اقبال، فارسی کے بہت بڑے، کیمبرج کے پڑھے ہوئے نایاب استاد، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر پروفیسر مولوی محمد شفیع، عربی کے
جب میں ایڈجیکٹیوز استعمال کر رہا ہوں تو یہ یقین رکھیے کہ میں صحیح استعمال کر رہا ہوں. دنیا داری کی رسم ادا کرنے کے لیے ایڈجیکٹیو نہیں کر رہا استعمال. میری عادت نہیں ہے کہ میں ایڈجیکٹیوز کا استعمال کروں. وہ واقعتاً بے مثل استاد تھے شیرانی صاحب, اردو کے. ان سے بڑے ریسرچر آج تک نہیں ہوئے, اس میں کوئی بھی شک نہیں. پورا ہندوستان لگا رہا ہے, ان کا مقابلہ نہیں کر سکا. مولوی محمد شفیع وہ شخص تھا کہ جس نے انسائکلوپیڈیا آف اسلام جو ہے وہ بنایا. بہت پنجاب یونیورسٹی کی اگر کوئی بہت بڑی اچیومنٹ ہے تو انسائکلوپیڈیا آف اسلام ہے. بہت بڑی اچیومنٹ کہ جس کے ترجمے دنیا کی کئی زبانوں میں کیے گئے. وہ خود بنیادی طور پر ترجمہ, لیکن اس میں 80% اضافے تھے جو یورپین سے نہیں ہو سکے تھے. وہ مولوی شفیع صاحب نے اپنے دوست احباب کے ساتھ مل کے کیے تھے. تو اس کالج میں مظفر عباس پڑھنے کے لیے آیا. زمانہ کیا تھا؟ 70 جی 68 70. معاف کیجئے, میں ڈاکٹر نہیں کہہ رہا, پروفیسر بھی نہیں کہہ رہا, میری بے تکلفی ہے اس لیے. تو شروع میں جب طالب علم آتے ہیں تو استاد ان کو انٹرویوز میں بھی دیکھتے ہیں, بھائی یہ کیا ہے, یہ کیا ہے, یہ کیا ہے. کچھ رائے بھی بنتی ہے. تو اچھی رائے اس کے بارے میں مجھے بڑی اچھی طرح سے یاد بنی. پھر یہ محسوس ہوا کہ شاید یہ کوئی معلوم نہیں. یونیورسٹی میں اورینٹل کالج میں الیکشن کا زمانہ آیا تو مظفر عباس الیکشن کے لیے کھڑا ہو گیا. اور میں نے اور باقر صاحب نے سوچا تھا یاد یہ کچھ کرے گا, تو اس نے کیا, الیکشن لڑا. اور اس وقت بھی بڑے جماعتی گروہ ہوتے تھے الیکشن لڑنے والے, لیکن یہ جنرل سیکرٹری کا بن گیا. استادوں کے قریب آیا, جمعیت کوہرا کی. ہاں اور استادوں کا قرب بھی اس کو حاصل ہوا. یہ دیکھا اور یہ محسوس ہوا کہ نوجوان میں کچھ کرنے کی صلاحیت ہے. اور اچھا, اس زمانے میں تو عبادت بریلوی صاحب پرنسپل تھے اس دور میں, ڈین بھی تھے, وہ تھے اس زمانے, ہیڈ بھی تھے, سب کچھ تھا. اور بڑے اچھے فنکشنز ہوئے. مثلاً علامہ اقبال کا 100 سالہ جشن ہوا, بہت بڑا فنکشن تھا. ہندوستان سے بہت لوگ, بڑے بڑے اسکالر, اٹلی سے بھی آئے ہوئے تھے, لندن سے پروفیسر رسل سے آئے ہوئے تھے, ایرانی بھی آئے, بہت بڑے بڑے اسکالر اس میں آئے ہوئے تھے. میرے سپرد تو چونکہ میں سب سے ینگ تھا تو بہت سے کام لگائے کہ یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے, جس کا مطلب یہ تھا کہ میں رات تک وہاں مصروف رہتا تھا. کہ کوئی لندن سے بھاگا ہوا آ رہا ہے, کوئی ترکی سے آ رہا ہے, کوئی ایران سے آ رہا ہے, کوئی ایئرپورٹ سے لینا ہے. یاد ہے آپ کو, شکریہ. اور یہ لوگ معاون تھے. جس محنت سے, مشقت سے اور دل جمی سے ان لوگوں نے وہ کام کیا, مجھے آج بھی یاد ہے. میں ان سب نوجوانوں کو یاد کرتا ہوں جنہوں نے اس وقت کام کیا. میں نے دیکھا کہ اس آدمی میں ڈیووشن بڑی تھی, اور جس کام کا تہیا کر لیا اس کو کر کے چھوڑنا, یہ بہت بڑی بات تھی, بہت بڑی بات تھی. جی بالکل صحیح. تو کئی لوگ تھے بیچارے, اب بہت سے لوگ گزر گئے. اپنا اجمل نیازی اور حسن رضوی بہت شاندار صحافی اور استاد اور ادیب تھا. بہت افسوس ہوا. ہاں, بہت لوگ تھے. اور اس وقت امیر خسرو 800 سالہ جشن ہوا, بہت بڑا جشن. غالب 100 سالہ جشن. تو 1900 جوش ملیا, بہت شاندار اس زمانے. تو میرا یہ مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ اس زمانے میں اس نوجوان نے بہت سیکھا. ڈاکٹر صاحب انتہائی معذرت کے ساتھ, ہاں جی اگر اجازت ہو تو جس طرح آپ نے حضرت علامہ اقبال کے 7 سالہ
जश्न विलादत के तकारीब में हिस्सा लिया था। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह ताला हम सबको हिफ्ज़ व अमान में रखे। 2027 में हम हज़रत अल्लामा के 150 साल तकरीबात मनाने जा रहे हैं इंशाअल्लाह। उसमें आप सरफरस्ती फरमाइए। मैं हाज़िर होगा, सरपरस्ती नहीं। अल्लामा साहब की हमारे खिदमत लिए में एजाज़ होगा जो मैं इंशाअल्लाह हाज़िर होगा। हाज़िरी दे चुका है तो आप जनाब 150 साल में सरफरस्ती इंशाअल्लाह हम माविन हुए इनके ये भी थे। खूब है, खूब है। आप सबसे हम मुस्तफ़ीद तो ये बहुत कुछ सीखा, बहुत सीखा। लेकिन एक बात बहुत ख़ास है जो मैंने कहा, डिवोशन है। डिवोशन वो ज़िक्र हो रहा था शाह हुसैन कॉलेज का। देन तो मुज़फ़्फ़र अब्बास ने एमए किया, तो ये आया और मैंने एमए नहीं किया था, थीसिस जमा कराया था। थीसिस जमा कराया रिजल्ट आना था। डॉक्टर साहब ने मुझे चिट लिख के दी, कहने लगे की कर रहे हैं। मैंने कहा जी वेला। कहने लगे ये चिट ले जाओ और शाह हुसैन कॉलेज में 150 रुपये की नौकरी मिल जाएगी। इन्होंने चिट लिखी, मैं गया तो वहाँ डॉक्टर नज़ीर अहमद और अमीन मोहल और उसके बाद उसके साथ प्रोफेसर हमारे प्रिंसिपल थे जसद महबूब के भाई थे साइकोलॉजी के, मंजूर अहमद साहब, वो प्रिंसिपल थे। तो मैं चिट लेके खड़ा था कि कोई चपड़ासी होगा, उन्होंने आ जा क्या है। मैंने कहा जी तबस्सुम साहब ने भेजा है, उर्दू में एमए कर रहे हो। मैंने कहा जी हाँ रिजल्ट आना है। सूफी तबस्सुम बैठे थे, वो हेड थे वहाँ, वो भी मेंबर थे। लो जी सूफी साहब मुंडा आ गया है। सूफी साहब ने मुझे पकड़ा और क्लास में पहुँचा दिया। ये तौक़ीर नासिर वाली क्लास, ये नौकरी, ये डॉक्टर साहब ने नौकरी। भाई मैं बहुत गुनाहगार आदमी हूँ, सच बताऊँगा आपको, बहुत गुनाहगार आदमी हूँ। ये मेरी पहली नेकी थी। मेरी ज़िंदगी की पहली नेकी थी। मैंने उससे पहले शायद कोई नेकी का काम नहीं किया होगा। और इन मुज़फ़्फ़र अब्बास भी बहुत नेक आदमी है ना। जब मैं जापान से वापस आया 25 साल बाद ओसाका यूनिवर्सिटी में काम करने के बाद, तो ये मुझसे मिलने के लिए एक रोज़ आया और इसने बताया कि यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन में मैं डायरेक्टर हूँ, प्रिंसिपल हूँ, चेयरमैन हूँ, तो आप जब चाहें तो वहाँ आएँ और काम वाम करें, पढ़ाएँ, गाइड करें। तो मैंने उसे एक जवाब दिया। मैंने कहा यार ये कुछ अच्छी बात नहीं है कि मैं बड़ी मेहनत से काम करते हुए आया हूँ, मैंने वहाँ पढ़ाया है, उर्दू अदब की तारीख़ 8 साल जाकर लिखी है मैंने, अब मुझे आराम करना चाहिए। उसने कहा ठीक है जी आप आराम करें, फिर बाद में देखते हैं। साल के बाद मुज़फ़्फ़र अब्बास साहब फिर आए मेरे पास। उस वक्त भी मैंने कहा देखो कि मुझे जब मैं पढ़ता था तो मुझे जो उस्ताद रिटायर होकर दोबारा आ जाते थे वो अच्छे नहीं लगते थे। वो अच्छे ना लगने की वजह मैं समझता था यार ये बहुत बड़े स्कॉलर्स हैं, इनको घर में बैठ के काम करना चाहिए लिखने पढ़ने का, वो क्यों नहीं करते। और मुझे फ़ौरन प्रोफेसर सिराजुद्दीन जिसी के उनका ख्याल आया, वो रिटायर हुए और उन्होंने अपने दोस्तों को बताया कि यार मैं रिटायर हो गया। तो हुण मैं, वो यहीं कैंट में रहते थे, स्टेडियम के सामने किसी जगह भी, मेरे जहन में बहुत आ रही हैं, लेकिन वक्त भी गुजर गया और अब मैं बेबूढ़ा आदमी हूँ। इस सर्द कमरे में मैं ज़्यादा देर नहीं बैठ सकता। शुक्रिया। सब मेहमानों का बिला तखसीस सबका शुक्रगुज़ार हूँ और आज की तकरीब हम सब के लिए एक बहुत बड़ी खुशी है। ये जो शख्सियात यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, स्टेज पे हैं या सामने तशरीफ़ फरमा हैं, बड़ी शख्सियात हैं और इनका एक जगह पे जमा होना, उनको सुनना, उनके साथ बैठना एक एज़ाज़ की बात है। बहुत शुक्रिया।